پرووائڈیڈ دیٹ آپ نے کہا انسان کی تو ڈیتھ ہوتی ہی نہیں, وچ آئی آلسو بلیو, ٹھیک ہے, دعا کی ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہونے کی بہت بڑی بحث ہے, ٹھیک ہے. ڈو یو فیل کہ یہ انڈائریکٹلی جو کر کے کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بقول بڑا بڑا ہمیں فیض مل جاتا ہے ان کے تھرو وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی, ڈو یو فیل دیر از سم اوتھینٹسٹی ان دس؟ مے بی کہ ایک تو ڈائریکٹ ہے, چلو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, بٹ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کیا انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش سے کوئی ہوتا ہے کام؟ ہاں ہوتا ہے, کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے, لیکن کسی انسان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کی کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیر سفارش کرے. اس کا مطلب سفارش ایگزسٹ کرتی ہے. یہ کہاں کا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے. اس کا آیت نمبر ویسے سرچ کر لیجیے گا, اسلام ہسٹری میں مل جائے گا آپ کو, کہ سفارش, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہوں گے وہاں پہ. نہیں وہ شفاعت کچھ اور ہے. نہیں سفارش کی بات کر رہے ہیں کہ جو کافر کہتے تھے کہ فلاں بت, جس کا بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, فلاں مرا ہوا, ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے, ہم تو اس لیے ان کو ذرا ورشپ کر لیتے ہیں چھوٹا موٹا, تو غصے میں تھوڑا ادھر ادھر ہو رہتے ہیں, جذباتی ہو گئے, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, یہ تو ہماری سفارشی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے ہاں سفارش میری اجازت کے بغیر کون کرے گا. اچھا, اس کا مطلب سفارش ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ آ گیا رسک فیکٹر. مجھے نہیں پتا اللہ نے کس کو اجازت دی ہے کس کو نہیں دی. یہ بات تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ پروفٹ کو, ان کو میرے پاس اسپیشل رائٹس ہیں, میرا دل کرے گا میں اجازت دے دوں گا. آب کوثر کہہ دیا, آپ کو کوثر عطا کر دیا, تو کر دیا تو کر دیا. تو میں اس جگہ پہ جا کے یہ کہتا ہوں کہ الجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے, کسی کے وسیلے سے, تو ایک جگہ میں چھوڑتا ہوں, وہ جگہ میں, کیونکہ اگر آپ بالکل انٹلیکٹ سے آئیں گے اور نالج سے آئیں گے نا, تو سختی پیدا ہو جاتی ہے بات میں. خوبصورتی آپ سے فرمایا, نرمی اگر نہیں ہے نا تو بدصورتی پیدا کرے, اگلی کر دے گی چیز کو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاید فرمایا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے رجحانات کی طرف سے آیا کرو, ورنہ وہ اوندھے ہو جاتے ہیں. میرے شاید حدیث ہے, مجھے بھول رہا ہے, اور پلٹ جایا کرتے ہیں, ریجیکٹ کر دیا کرتے ہیں. تو یہ کوئی چلاکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میری والدہ تھی, تو میں ان کے سر پہ ہاتھ پھرائے بغیر کبھی نہیں جاتا تھا. میں ان کی دعا لے کے جاتا تھا, اور واپسی پہ میں نے سب سے پہلے ان کو سلام کرنا ہوتا ہے. ہمارا براٹ اپ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیرنٹس کے اوپر جو وارننگز دی ہیں, بے شک ہماری خلاف ورزی ہم کرتے رہیں, لیکن ہمارے اندر اس کا ٹیرر اور ہارر تو ہوتا ہے کہ اگر نہ خلاف ورزی کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں. مجھے نمبر نہیں, ایکچولی مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے تو مولوی پروگرام میں سے نہیں تھا, تو میں نے اپنے لیے پڑھی ہے ساری. تو آپ سے نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کی نافرمانی پہ شاید کوئی بات ہوئی, تو آپ سے نے فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا. اچھا, تو 2 دروازے کھولے جائیں گے اس پہ. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے صبح کے وقت اس پہ جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر ماں اور باپ میں سے ایک زندہ ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. صحیح ہے. تو صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمارے تو مہاتما پروفٹ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک صاحب کو کہا, وہ مائنڈ کر کہتے ہیں آپ پروفٹ کیسے کہ, میں نے کہا میرا مہاتما تو وہی تھا نا بھائی, میں بدھا کے پیچھے گیا, میں گمراہیوں میں لے کے گیا. صحیح بات ہے. اور وہ کہا کہ پاک کرتا ہے, آیتیں پڑھتا ہے, اور میں اس کو چھوڑ کے میں ادھر جا رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں ہمارے قائد اعظم وہ قائد ایوری تھنگ, ہمارے فور فادر سر, ہمارے سردار ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, وہ ہمارے سب کچھ ہے نا. صحیح بات. اچھا اب بات یہ ہو گئی کہ آپ سے فرمایا کہ اگر ماں باپ نے اس پہ ظلم کیا ہو, صحیح ہے, تو آپ سے 3 بار فرمایا ہاں ہاں ہاں, چاہے کتنا بھی ظلم کیوں نہ کیا ہو, جہنم کا دروازہ اللہ کھولے گا. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا سائیکی میں ہنٹر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اولڈ ہوم روکنے کے لیے ہے, ورنہ لوگ ایسا ذلیل کریں گے, ماں باپ کو یاد کرے گی دنیا. اچھا اب یہاں پہ آ کے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ میں ماں کی دعا لیتا ہوں, اور میں اپنے والد سے یا والدہ سے کسی اختلاف میں بھی آ جاؤں تو پلٹتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں توبہ کا درد ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے والد اور والدہ کی کرس آئے. ٹھیک ہے, میں اس کو ری ووک نہیں کر سکوں گا. بالکل ٹھیک ہے, وہ ان ووک ہے اونلی, اس میں ایک ون وے ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اور میں نے دیکھا کہ ماں باپ جیسا جیسا کہتے ہیں ویسا ویسا ہوتا ہے. اچھا, اللہ سم ٹائم ڈیزیگنیشنز کی اتنی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹیچرز کی, پروفٹس کی, کہ کہہ دیا تو کہہ دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا. اتنی سخت دعا میں نے کسی پروفٹ کی نہیں سنی کہ میں نے ان کو چوری بھی سمجھایا, اونچا بھی سمجھایا, انہوں نے تیری بات ہی سمجھا, اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یا پھر خراب کریں گے تیرے بندے. کتنی سخت, کتنی ہائٹ پہ جا کے, اور اس میں ڈیسپریشن نہیں ہے, اس میں ایک ریالٹی بتائی گئی ہے کہ یہ ان کو میں نے دیکھ لیا 900 ایئرس اینڈ پتہ کتنا بیٹا نہیں سمجھ رہا بات کو. صحیح بات. تو میں ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا اور میں نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر میرے ماں باپ میرے لیے دعا کریں تو مجھے کیا اس میں رضالت ہے کہ میں ایسا کہوں کہ نہیں. تو میں نے اپنی ماں کو کہتا ہوں کہ میں میرے لیے دعا کیجیے گا. اچھا اب ماں میری ہو گئی فوت, اب وہ چلی گئی قبر میں, اور میں ان کی قبر پہ جا کے کھڑا ہوا. صحیح ہے. تو کیا ہے اگر آپ اپنے دل میں کوئی اپنی والدہ سے بات کر رہے ہیں, صحیح, تو فہد صاحب قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں دیکھیں میں اسپرچل نہیں ہو رہا,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی, میرا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ محبت اور عقل اگر دونوں ایک رسی کے بٹے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اگر دونوں کو آپ نے ایک پکڑا ہوا آپ گئے کہاں, آپ لونیٹک ہو, ادھر گر گئے ادھر گر گئے, لاجک کا دامن چھوڑا تو مولوی صرف رہ گئے تب بھی گئے, صرف صوفی ہو گئے تب بھی گئے. صحیح, اعتدال چاہیے, اعتدال پہ چاہیے. صحیح ہے. اچھا اگر میں اپنی والدہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے پاس ہیں, برزخ میں ہیں, اللہ سے دعا کیجیے گا کہ میرے اوپر یہ مہربانی کرے, میں آپ کے بعد اس مسئلے میں پھنس گیا ہوں. صحیح ہے. تو اس سے مجھے نہیں پتا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میری سول اپلفٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس لمحے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے, کچھ میری اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرا کنیکشن میرے ماں باپ ہیں, ان کے بعد میرے بچے ہیں. تو اکارڈنگلی ہم, اب بچے درجے میں نیچے ہو گئے تو ان سے تو نہیں کہہ سکتے آپ ہمارے دعا کریں. اچھا اس درجے میں ہم آگے بڑھتے ہیں, ٹیچرز آ گئے, اب میرے استاد ہیں, اگر میں ان کے پاس جاؤں گا تو میں انہیں اٹھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرے لیے حق میں دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ میرا پرابلم نہیں ہے قبول ہوتی کہ نہیں, میرے ٹیچر سے دعا نہیں کرانی, تو میں کمبخت آدمی ہوں کہ میرا ماں باپ میرے ٹیچر میرے لیے دعا نہ کریں, تو دعا کس کے لیے رکھی, میں نے ہی اپنے لیے مانگتے رہنا ہے. صحیح بات. بھکاری دعا دیتا ہے آپ کو حضور, آپ کسی کا کوئی بھلا کر دیتے ہیں, وہ کہتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے. یہ دعائیں تو آپ کو لوگوں کی چاہیے جو لگتی ہیں, صحیح بات. اپنے لیے تو آدمی مانگتا ہی مانگتا ہے, سیلفش ہے. تو میں یہاں پہ جا کے کہتا ہوں اگر کوئی اپنے بزرگ سے مانگ رہا ہے جو فوت ہو گئے ہیں, تو ایک بات کو کم از کم چھان لے کہ وہ ان کو کوئی اللہ یا اللہ کا رسول کی جگہ پہ تو نہیں لے کے آ رہا. اگر کلیئرٹی ہے تو پھر اللہ جانے, ان کا معاملہ جانے. وہ اس معاملے میں میری یہ گرہ کھولی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخر میں اللہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے. کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا, ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ میں نے تجھے کہا تھا کہ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے پوجو, مجھے بیٹا کو. تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ یا اللہ جتنی دیر تک میں ان میں رہا, میں ان کا وٹنس تھا, اتنی دیر کا میں آنسریبل ہوں, میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. ایک تیرا نفس ہے, ایک میرا نفس ہے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک تیرا ڈیوائن نالج ہے, ایک میرا لمیٹڈ نالج ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کے بعد جو انہوں نے کیا مجھے نہیں پتا, تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اور آگے آپ نے دیکھا ہے محبت کا دریا کیسا نکلا ہے عیسیٰ کے دل سے, علیہ السلام کے دل سے. فرمایا یہ تیرے بندے ہیں, تو چاہے تو ان کو عذاب دے دے, ٹھیک ہے, چاہے تو ان کو تو جلا مار دے یا جنت میں دے دے. تو یہ ایسا اللہ ہے ہمارا, کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے ہمیں اس سے کیا لگے کہ اس کو معاف کرے, ہمیں تو یہ کہ ہمیں معاف کرے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس چیزوں پہ چلتے آتے ہیں, دیکھیں کسی کی بھی تنقید کرنا, ہمیں تو قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں, یہ پھر آپ کے اللہ کو بات کریں گے. صحیح ہے, یہ آپ کو ایک گریس میں رہنا چاہیے. اور قالوا سلاما سلام کر, میں ان کو جہل نہیں کہہ رہا, وہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی. اگر درباروں پہ لوگ جاتے ہیں, میرا خود کبھی کبھی دل کر جاتا ہے, میں چلا جاتا ہوں, میں داتا صاحب چلا گیا, میاں میر چلا گیا کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے بیٹھا, اداس ہو جاتے ہیں نا ہمیں کبھی کبھی لونلیس. تو یہ ریچول ہے. صحیح ہے. اور ریچول پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ درباروں پہ جا کے ریچول کریں, عید میلاد النبی منائیں, کوئی بات نہیں. اپنے بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے تو پروفٹ کی مناتے ہوئے موت پڑتی ہے آپ کو, اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہاں سینٹی رکھنی ہے, پہاڑیاں بنانے لگ جائیں تو. اچھا اسی طرح سے اگر آپ درباروں پہ جا رہے ہیں, اگر آپ وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کا نالج ٹھیک ہے, اور آپ تھوڑا سا ان کے لیے پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ میرا استاد ہے, ٹھیک ہے, میں استاد کو یاد کرنے کے لیے آیا ہوں, تو پھر آپ کی چھوٹی اگر آپ کے اندر چلا ہے کچھ, وہ فرشتہ نہیں لکھے گا. بٹ وی آر ناٹ شیور کہ یہ شفاعت کر سکتے ہیں. نہیں, میں نے تو کہا ہی نہیں, میرا یہ پرابلم ہی نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں نا گھوڑے کا زہر ہے تو عقل مندی تو یہ ہے کہ نہ کھائے, آخرت میں ہوگی. تو میں سفارش دنیا میں ہوتی ہے سر. ہاں یہ فرق ہے. کافر کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی, وہ دنیا میں اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ان کو مانتے تھے. صحیح ہے. مسلمان جو جاتے ہیں قبروں پہ اور قبر پرستی جو کی جاتی ہے, یہ دنیاوی حاجات, کوئی بھی نہیں کہتا آخرت میں, وہ تو بہت اوپر والے کلٹس کو چھوڑیں, وہ جو کہتے ہیں وہاں بھی معافی کرائیں گے. ایک سفارش کرنے کا حق, ایک کیپیبلٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, بٹ ڈو یو فیل کہ وہ مرنے کے بعد انسان اس دنیا کی چیز سن سکتا ہے آپ کی تھیوری کے مطابق؟ ہاں سن بھی سکتا ہے, پاسبلٹی اصحاب کہف کا. اور میرے سوتے ہوئے میرے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ جو بلائنڈ لوگ ہیں, وہ جب سوتے ہیں تو ان کو خواب تو نہیں آتا, ان کے پاس ویژول فریم ورک آف ریفرنس ہے ہی نہیں ہے, تو ان کو ساؤنڈز کے خواب آتے ہیں. اچھا, تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اللہ سنا دے تو میرا کیا پرابلم ہے؟ اب تو مٹی آپ کو پتا ہے جو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے انبیاء کا شام کو, اب اس کے پیچھے سائنس ہے پوری, پڑھ لے اس کو سمجھ آ جائے گی. پہلے نہیں سمجھ آتی تھی, لوگ اس کو توہمات سے منسوب کرتے, اسپرچویلٹی نظر نہیں آنے کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ کہا کہ لوگ جا قبر پہ کہتے ہیں کہ بابا جی بیٹا دے دینا, تو پھر ڈیوائن تھپڑ پڑتے ہیں, اور آخرت میں پکڑے گئے تو ایسی بیڑیاں پڑیں گی کہ یاد پکڑے جائیں گے آپ, کیونکہ آپ نے وہ مانگا ہے جو اللہ دیتا ہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ کسی طرح سے ان کے لیے دعا کر دیں, ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. سب سے بڑا کسی بزرگ کو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹیچنگز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کو اس کی ٹیچنگ میں شرک نظر آتا ہے تو آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں, آپ نے ایک شیطان پہچان لیا. صحیح ہے. اگر آپ کو نہیں نظر آتا تو آپ جتنا حصہ اللہ نے آپ کو اس سے دیا ہے
وہ مل کے آپ کو اس کا آپ پہ احسان ہو گیا, وہ آپ کا ٹیچر ہو گیا. صحیح ہے. تو اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو ایک نسبت ہو جائے گی آپ کو اس کے ساتھ. میں اپنی والدہ کو اگر کچھ پڑھ کے بھیجتا ہوں نا تو والدہ کے خواب مجھے آتے رہنے ہیں. صحیح ہے. ایک مووی میں ایک ڈائلاگ میں نے سنا, ایک آدمی نے کہا کہ لوگ 2 دفعہ مرتے ہیں. پہلی بار تب مرتے ہیں جب وہ ایکچولیٹی میں مرتے ہیں, اور دوسری بار تب مرتے ہیں جب ہم انہیں یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ نے اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو مرنے نہیں دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم اس وقت یہاں بیٹھے ان کو یاد کرتے ہیں, وہ کیسے ڈیڈ ہو سکتے ہیں؟ صحیح ہے. تو اسی طرح سے میں اپنی ماں کو جب تک یاد کرتا رہوں گا نا, میں ڈیوائن ورڈ سے یاد کروں گا, کبھی جذبات سے, کبھی رونے سے, کچھ بھی چیزوں سے. تو جب میں یاد کروں گا تو مجھے اپنی والدہ کا ایک ہی طریقہ ہے, برزخ میں ہے تو خواب سے انٹریکشن ہوگا. صحیح ہے. تو خواب میں کوئی ملک بھی آ کے مجھے دکھا سکتا ہے, میری والدہ کے روپ میں تسلی ہے. میرا پرابلم یہ سارا میکینکس نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ میں اس کی ٹوٹیلٹی, ایکچویلٹی اور ریئلٹی نہیں جانتا. صحیح ہے. میرا سارا کام اس کا فنکشن. ٹھیک ہے. اتنی کانٹمپلیشن, اتنی مس انفارمیشن, ایک بندہ نہیں پہنچ پاتا حق کی طرف, اور خاص طور پہ یہ جس اب فرقہ کی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, ان کے اندر تو ہر روز ایک نئی کہانی, ایک نیا بابا, ایک نیا کچھ وہ نکل آتا ہے. اینڈ یو پریویسلی سیڈ دیٹ کہ وہ بھی ایک وے ہے, ایونچولی وہ آ جائیں گے کسی نہ کسی دن لاجیکل. اس دوران وہ بندہ کھڑک جاتا ہے لٹ سے, ٹھیک ہے, اور مے بی اس بندے کی اتنی مینٹل کیپیبلٹی نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک بندہ دیہات میں ہے, اس کو جو بھی لبا اس نے پائی دی اس کو مان لیا. تو ڈونٹ یو فیل کہ اس انسان کا حساب کتاب اسی کے مینٹل لیول پہ ہوگا, اسے کیوں پھینٹی پڑے؟ میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ذاتی خیال ڈزنٹ میٹر. نہیں, میں اس پہ سرٹن نہیں, میں اس پہ سرٹن. اچھا, مزاج خدا کی بات کریں گے تو وہی کینٹ, ہم سرٹن نہیں ہو سکتے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو, میں تو حدیث والی اسٹیٹمنٹ پہ سر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ اللہ, ایک آدمی بہانہ کر دے گا کہ مجھے نہیں پتا لگا, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. میں تو کہتا ہوں وہ کر دے, مجھے بھی کر دے. اگر میری معافی کی بات ہے کہ میرے کون سے کرائٹیریا پرفیکشن میں جا رہے ہیں حضور, میں نے بھی معافی اسی چیز پہ مانگنی ہے کہ معاف کر دیں, بس چھوڑیں جی, حساب نہ کھولیے گا. یہ کیا کھول لیا آپ نے, گند کی کتاب کیوں مجھے دکھا رہے ہیں؟ پھر تو ہم کافروں کو بھی برا نہیں ہمیں کہنا چاہیے بھائی, وہ ایکچوئل میں کیا پتا کنونس ہی نہیں ہوئے ہمارے لاجک پہ. وہ اللہ کا مسئلہ, اللہ کو پتہ ہے. یہ بحث کر لیتے ان کے لیے RIP کیوں بول دیا تم نے بھائی, تمہیں کیا پتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, مجھے اپنے ہر بچے کا پتا ہے وہ کیسا. مجھے گمان ہے, مجھے پتا ہے کون جذباتی ہے, مجھے پتا ہے کس نے پڑھائی میں آگے نہیں جانا, مجھے گمان ہے. وہ گمان اس لیے ریفائنڈ ہے کیونکہ میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ گمان پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پتہ ہوتا ہے آپ کو. تو اللہ کو اپنی روحوں کا اتنا نہیں پتا ہوگا کون سی جہنم کے لیے بنائی ہے اور کون سی جنت کے لیے بنائی ہے. کل انہوں نے جا کے وہاں پہ کلیم کرنا ہے, قسمیں اٹھانی ہیں, خدا کی قسمیں کھانی ہے کہ کہاں کیا, اور پھر یہ بھی کہنا ہے اللہ کو ڈاج, آئنسٹائن جا رہا ہے, اسٹیفن ہاکنگ جا رہا ہے ادھر, فرعون اگر جا رہا ہے تو یہاں ادھر والے بھی, ایلون مسک صاحب بھی ادھر ہی کھڑے ہونے ہیں جا کے. تو انہوں نے اللہ کو کہنا ہے کہ اب دیکھ لیا, مسئلہ ختم ہو گیا, ایک دفعہ بھیج, تیرے مومنوں سے زیادہ نہ آگے نکل گئے تو بات کرنا, اور نکلیں گے, ریئلٹی میں نکلیں گے. لیکن اللہ نے اس کے بعد کیا کہا, اللہ نے یہ کہا کہ پہلی تو بات یہ کہ تم قذف بیان نہیں کرتے ہو, کوئی ایسی بات ہے, لیکن اس کا سم اپ یہ آیت کا کہ اگر ہم تمہیں دوبارہ بھیجیں اور بھلا دیں جو کچھ آج تمہارے ساتھ ہوا, تو تم وہی جا کے دوبارہ کرو گے جو تم پہلے کر کے آئے ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ لائن از بلٹ ٹو کل سر. اب آپ پوچھیں جی شیر کے ساتھ جاتی ہے, شیر کے ساتھ کیسے آتی ہے, اور کیا بنایا اس کو؟ تو شیر کو فکر نہیں ہے نا کہ اس کو اور کیا بنانا ہے. انسان کو مصیبت پڑ گئی عقل کی, وہ کہتا ہے مجھے یہ, مجھے وہ بننا ہے, مجھے وہ بننا ہے. گدا بیٹھا مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے کافر کو کافر بنا دیا. تو میں کہتا ہوں آج ہے نا اللہ سے مانگے دعا, ایک دعا چاہیے, وہی ہے ماننے والی اور انکار کرنے والی. اگر کہہ دے ماننا چاہتا ہوں, رستہ دکھا دے تو دکھائے گا, نہیں تو جا کے کیا مطلب دن کہہ دے اللہ کو کہ میں نے دعا کی تھی, کیوں نہیں قبول کی. صحیح ہے. دیکھیں نا, میں نے جب بھی مراقبہ کیا ساری زندگی کیا, اور کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب میں نے سیریس سیشن میں بیٹھنا تھا اور میں نے اس سے پہلے کچھ اپنی مناجات اور دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ کو یہ نہیں کہا کہ اس وقت کا گیون نالج یہی ہے. اچھا, اگر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے مجھے یہاں سے نکال دیں, جوتیاں مار کے نکالنا ہے, آرام سے, زیادہ نہ تکلیف نہیں, کیونکہ میں آرام سے تو نکلتا نہیں ہوں, پتہ ڈھیٹ آدمی, سلو لرنر. تو میں نے کہا یا اللہ نکال دے. لیکن اگر میں اس میں مرا اور اگر یہ رستہ شیطان کا ہوا, کیونکہ قرآن میں تھا نہیں, حدیث میں تو ملتا نہیں نا, تو پھر ہم چور ہو گئے, صوفیوں کے پیچھے جاتے ہیں نا. تو میں نے کہا یا اللہ اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا. صحیح ہے. مجھے کل نا, میں تجھے یہ دعا میرے آگے کھڑی کر دینا, مجھے یاد دلا دینا کہ ناصر صغار تو تھا غلط رستے پہ, لیکن تو نے میری پناہ مانگی ہوئی تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں تو ایڈیٹ رہا, لیکن میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں. لیکن اگر میرے لیے زندگی میں تو نے مجھے آگے لے کے جانا ہے تو پھر مجھے اس میں سے نکال دے. اور آج بولتا ہوں نکلا ہوا آپ کے آگے کہ دعا رسپونڈ کرتی ہے اور تقدیر بدلی جاتی ہے. سر آج بھی کر کے آئے کوئی مراقبہ؟ سر مجھے تو اللہ کے فضل سے 7واں سال ہو گیا ہے, کبھی بھی نہیں کیا. اچھا, الحمدللہ رب العالمین. یہی تو بتا رہا ہوں کہ تقدیر چینج ہوتی ہے. صحیح ہے.
یہ ایسے ہوتی ہے, چینج ہوتی ہے, ہوتی سر, ہوتی ہے دکھائی ہے آپ کو, ابھی آپ نے پھر اس کے باوجود ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ہوتی ہے دکھائی ہے, آپ کو ریئل ٹائم میں میں نے پروڈکشن دکھائی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے سر. رسک لکھا ہوا ہے کہ رسک بھی بڑھ جاتا ہے, یہ جو کہتے ہیں صدقے سے بڑھ جاتا ہے نا. سب سے بڑا مسئلہ یہ روٹی کا ہے پاکستان کے نہیں, روٹی تو لکھی, روٹی میں کیا مسئلہ ہے, روٹی تو لکھی پڑی ہے, یہ رسک تو نہیں ہوتا, یہ تو باقی یشی کشائش کہا گیا, نعمتیں, بلیسنگس, اکرام. بادشاہ جب یا ذا الجلال والاکرام, اور ایسی سملی ہے میرے لیے کہ جب بادشاہ جہاں سے یہ ہمایوں اور یہ اکبر جب گویے گاتے تھے تو کبھی کبھی ایسا راگ لگتا, تانسین گزرا تو وہ بے اختیار ہو کے اپنے ہار نوچ کے پھینکا کرتے تھے. اس کو یہ اسٹیٹ اکرام کی ہے. صحیح ہے, بے خود ہو کے, نوازش اب اینڈ نہیں ہوگی, اب مانگو جو مانگنا ہے, یہ وہ والی اسٹیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ اکرام کرنے والا, اللہ خوش ہو جائے بندے سے تو وہ تو کہتا ہے مانگ کیا مانگ, اس کو روٹی تو پھر ہر ایک کو دی ہوئی ہے اس نے, روٹی کی تو روٹی تو اس نے, اس کے ذمے ہے, روٹی پرابلم نہیں ہے. سالن روٹی پانی لکھ دیے سر, گاڑیاں بنگلے مکان مال, کیا ہے دنیا, مال و دولت, المال والبنون زینت الحیات دنیا, اس کے علاوہ کیا ہے دنیا, مال پہ اور بچوں کی بیٹوں کے پہ اترانا اور ان کی زینت, ڈیکوریشن یہی ہیں. تو یہ ڈیکوریشنز جو ہیں یہ آپ مانگتے ہیں, آپ کو ملتی ہے ماں باپ کی خدمت سے ملتی ہے, اسٹرگل کرنے سے ملتی ہے, صدقہ کرنے سے ملتی ہے, نیکی کرنے سے ملتی ہے, اللہ پہ یقین ہے, لاٹ آف فیکٹرز, کافروں کو بھی مل جاتی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. صحیح ہے. کامیابی کیا ہوتی ہے سر؟ کامیابی ایک illusion ہے جی. illusion مطلب یہ ہم اس پہ نہیں, میں دنیاوی نہیں, ویسے ایک بات کر رہا ہوں. فوز نظیمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ وہاں پہ کامیاب ہو گئے تو آپ ریئلٹی میں سکسیس پا گئے, آپ نے ڈیوائن پروجیکٹ ڈن کر دیا, اس سے بڑی کیا, کتنے ہائیسٹ گریڈ پہ کھڑے ہو گئے جا کے, جنت میں رہ, جنتی, ہم جنتی کو اینشینٹ لیتے ہیں, صحیح ہے, موسٹ ماڈرن, موسٹ ایڈوانس, دنیا کا سب سے بڑا چیس پلیئر اور سب سے بڑی بزنس سینس رکھنے والا بندہ ہونا چاہیے وہ, صحیح ہے, تب جا کے جنت میں گھسنے کی اجازت ملتی ہے. صحیح ہے, کسی بھی زمانے میں آپ کو پیدا کیا ہے, بالکل ٹھیک, آپ سے کے زمانے میں پیدا کریں گے تو بدر کرائے گا اللہ آپ سے, بالکل ٹھیک. اس زمانے میں پیدا کریں گے تو دجال سے لڑائے گا, AI سے لڑائے گا, وہ سارا اس کا ایکول رکھا ہوا ہے, صحیح ہے, ٹولز چینج کرتا رہتا ہے. آزمائش وہی ہے, ہمارے آپ کے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہلی نہیں ہوئی اس زمانے میں, بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اس زمانے میں بھی ہلی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا انسان کی سوچوں کا بھی حساب ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں ہوگا. بڑے بڑے برے خیال انسان کو آ جاتے ہیں, جو ہم جانتے ہیں, ہم نے اس کو پیدا کیا, ہم جانتے ہیں اس کے ذہن سے کون سے خیالات گزرتے ہیں. اچھا, جب اس نے کہہ دیا ہے کہ اچھا, مجھے پتہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ذہن میں سوچوں ود ڈیو ریسپیکٹ, کسی بھی عورت کے ساتھ میں زنا کر رہا ہوں, anything, اس کا حساب anything, وہ فرشتے کو الاؤ نہیں ہے سر آپ کی, جب ایکشنز میں نہیں آ رہا, آپ پرسیپشن میں آئے گا نا, سینسر میں. ماسٹربیشن کے حق میں دلیل بن جائے. سر نہیں, سینسر, ماسٹربیشن ایکٹ ہے. اچھا, ماسٹربیشن از این ایکٹ, اچھا, اٹس ناٹ اے تھاٹ. نہیں, تھاٹ بھی تو ساتھ ہوتی ہے. سر تھاٹ پہلے ہے, ایکٹ تھاٹ کا رزلٹ ہے. اچھا, ایکٹ از اے بائی پروڈکٹ ایکچولی. ٹھیک ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھنی, اس کی ہو گئی ہے, صحیح ہے, رزلٹ بعد میں آئے گا, وہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو فرشتے نے لکھنا ہے ایکشن, وہ سینگ بھی لکھ رہا ہے, ہیئرنگ بھی لکھ رہا ہے, وہ آئیز کی موومنٹ ایک ایک چیز کلک کر کے لکھ رہا ہے, لیکن آپ کے اندر جو چل رہا ہے وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ. ذہن میں جو مرضی سوچتا ہوں, وہ فرشتوں کو پتا ہوتا ہے کیونکہ جن اسی سے انفلوئنس کرتا ہے, لیکن لکھا اکاؤنٹیبلٹی میں نہیں وہ آ رہا. ٹھیک ہے, اس لیے تو کہا کہ خیال, آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ خیال جو ہے وہ اس نہیں لکھا جاتا. بٹ ایونچولی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں خیالوں کی مینیفیسٹیشن ہے نا, تو دیر ہیز ٹو بی سم وے ٹو کنٹرول آور تھاٹس. اباؤٹ تھاٹ, ایوری تھنگ از تھاٹ. تو ہاؤ کین وی کنٹرول دا تھاٹس؟ nobody can control thought. Who is talking about controlling پھر thought? تو اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہی ختم ہو گیا. نہیں, اکاؤنٹیبلٹی تھاٹ کی جنگ ہے. اس جنگ میں ایک پاسبلٹی اللہ نے رکھی ہے کہ یہ 50 اور 50 سے اوپر ایک درجہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا. صحیح ہے, باقی اللہ کی نعمت, کسی کو پروفٹ کر دے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کو کتب کر دے, وہ میرا ایک نمبر ہے بس, وہ یہ پاسبلٹی ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم ایک ایسا AI بنا لیں جو اپنے آپ کو خود گرو کر سکے, تو دس از واٹ وی آر افریڈ آف رائٹ ناؤ. تو کر تو رہا ہے, کرے گا نا. آپ کو بتایا قیامت کیوں ضروری تھی سر, کیا قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ڈو یو فیل ایسا ہوگا 100%, why not? آپ بھی تھوڑا اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں. وہ جو نو سر, اللہ تعالیٰ بہت بڑے انفلوئنسر ہے, وہ بڑی بڑی تھیوریز. نہیں, وہ تھیوریز پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی میں رکا ہوں سم ٹائم, تھوڑا سا بھی, وہ بہت بڑا نالج ہے ان کا, اللہ کو خوش رکھے, انہوں نے کام اپنا بہت بڑا کیا. نہیں, بالکل. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اینشینٹ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ماڈرن اتنی انتہاؤں کا ہے کہ جو بایولوجی ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کا کریٹر ہے. صحیح ہے, اور اس کی گلیکسیز, اس کی پتہ نہیں کیا ہے. اور آپ کے خیال میں جب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے
کہ جنتی جب کہے گا کہ وہ فلاں ایک ہوتا تھا ہمارا دوست تو وہ بڑی باتیں کرتا تھا تو یہاں نظر نہیں آتا, تو دوسرا کہے گا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو وہ سر جھکائے گا اور اس کو جہنم میں دیکھے گا. صحیح ہے. یہ آپ کو ویپن کوئی نارمل لگ رہا ہے؟ تو میں تو اللہ کو اینشینٹ میں مانتا ہی نہیں, میں تو 25 سال جنت کو باغ بیچتا اور یہ سمجھتا رہا ہوں جھولے اور پینگے. اب مجھے آگے پتا چلا کہ جب فینٹیسی لینڈز میں جی ایف ایکس سی ایف ایکس وی ایف ایکس اتنا کچھ کر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے نا تو وہ قیامہ کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو اللہ کی ہیبت نظر آتی چلی جا رہی ہے. کہاں سے چلا پریمیٹو, کیا تھا اللہ کے بارے میں کنسیپٹ, اور آج کیا ہو گیا اور کل کیا ہو جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ اینول یقین ہو گیا, اللہ پورا ہو گیا تیرا, اب دیکھ لے. صحیح ہے, یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لوگ ہوتے ہیں عشق مجازی سے حقیقی کی طرف جاتے ہیں, ڈو یو بلیو یہ رستہ ہوتا ہے حقیقی سے عشق مجازی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ پہلے یعنی سیدھے لفظوں میں پہلے کسی جنانی نال ہوندا ہے, اس کے بعد تانترک ہے. پتہ نہیں, اب یہاں پہ ہمارے پاس ساری ایکچوئلٹی میں بورڈ ہے. میرا احمد کے آپ اٹھا لو, ساری کہانیاں اٹھا لو, ایوری تھنگ از بورڈ. جو تسبیح از بورڈ. اچھا, حج کا ریچول وہی ہے پہلے چل رہا, کیا چیز نہیں آئی ہے وہ بتائیے. سب کچھ تو پرانا ہی چل رہا ہے یہاں پہ, اینشنٹ چل رہا ہے, ننگے بھی انسان پرانے ہی ہو رہے ہیں, کون سا نئے ہو رہے ہیں. تو یہ وے بھی ٹھیک ہے, کون سا یہ پہلے کسی عورت سے عشق کرو, وے ہے ہی نہیں تو ٹھیک کیا ہوگا. ایک کھڈوں والا راستہ بنا ہوا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہنچ رہے ہیں اتنے, کوئی نہیں پہنچ رہا. کوئی نظر آیا تو مجھے دکھائیے گا, میں بھی ملنا چاہتا ہوں جو پہنچا ہے. یہ لوگوں کو نہ ملے ہوئے, آپ کو مجھے نہیں ملتے. جو پہنچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے شروع یہیں سے کیا. سر آپ کو مجھے نہیں نہ ملتے, مصیبت یہ ہے, یہ کہیں پہ پہلے پہنچ گئے ہوتے ہیں ہم سے. نہیں ہوتا ہے, ہم جب آتے ہیں نا ایسے ہوتا ہے نا ناصر بھائی, کہ دیر از آلویز سم مومنٹ آف ایڈورسٹی. Obviously. ٹھیک ہے نا, دین اے پرسن فائنڈس کہ ریڈیمپشن مجھے اب کہاں سے ملے گی, پھر کہیں جہاں میں ماں ملی جو ماں ملی تو پھر وہیں جا کے انسان کو ماں ملتی. ٹھیک ہے, تو ایونچولی پھر بندہ جو ہے نا کہیں سے ٹوٹ کے آتا ہے. تو یہ وے بھی آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں؟ وے کوئی بھی نہیں ہے, وے ایک ہے, وہ ہدایت کا. صحیح ہے. باقی سارے تفصیلیں ہیں. ایک بات ہے, میرا کام ہے ریالٹی دیکھنا چیز کی. ایک سائیکولوجیکل ہوتی ہے, ایک فزیکل ریالٹی ہوتی ہے. صحیح ہے. فزیکل ریالٹی ہوتی ہے ڈیٹیلز میں پڑی ہوتی ہے نا, صحیح ہے, اور اس کا مطلب ہے میکینکس میں پڑی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے مجھے کہا عشق مجازی, اور میں نے آپ کو کہہ دیا تانترک. ٹھیک ہے, تانترک یوگ ہے. سیکس کے تھرو نروان لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اوشو نے پریکٹس کیا, بالکل کیا, ٹھیک ہے, اور پیچھے جتنے آدی شنکرا سے جو ویدانتا کو لے کے, مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا صورتحال ہے اس سارے سسٹم کو سمجھنے کی, یہاں لوگ یوگا کرایا جاتا ہے. اور جو وید کو ویدانتک اپروچ کو انہوں نے ادویتا ویدانتا میں ڈالا, اور اس کے بعد وہاں سے جب نیو ویدانتک کیا ہے, جب انہوں نے ہندوازم کو کھولا ہے آؤٹر ورلڈ کے لیے, جب ان کو ڈر پڑا کہ یہ نیپال تبت والے نکل گئے ہتھیار ڈال کے نا, پہلے تو سیکرٹ رکھتے رہے. صحیح ہے. جب مسئلے پڑھنے لاما چائنا چڑھ گیا تو پھر یہ نکلے مونیسٹریز بنانے, تو اسی وقت یہاں سے مسٹکس نکلے ان کے ہندوؤں کے گروز, اور یہ امریکہ میں پہنچے تاکہ اس کو مارکیٹ کیا جائے, تو ویکیوم کریٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ. تو اس وقت تانترک کام شاستر میں بھی یہی سب نہیں, ایک ہی چیز ہے تانترک ہے, آپ کو بتایا وجود کے ذریعے سے سچ کی تلاش تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک عجیب ہونک فلسفی ہے. اچھا ٹھیک ہے, پرابلم اچھا یہ تو ہوگی اس کی ریالٹی کہ آپ اب میں تھوڑا ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں. جب وائی پیپل ڈو سیکس, there is some historical context. Sex is a pain. Sex is everything is a pain. نہیں, no. It's just that it's just to your body it's a limited pain. No, ٹھیک ہے, no, sex is a painful experience for your body. Body ایک آرگینزم ہے. یہ جو آرگینزم ہے یہ صرف ریپروڈکشن میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. ایک جیسے جانور, اس کو I understand, میں نے کہا ریپروڈکشن, obviously certain ہارمونس کے اس کے اندر ہائپس آتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹائڈز آتی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے نیچرل ٹائم میں انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ از سو ایگزاسٹنگ. ٹھیک ہے, رائٹ, آپ اینیملس کو کسی کو دیکھ لیں, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ آل آف دس کائنڈ آف, بیکاز اینیمل ہے, کیونکہ باڈی اس کو سسٹین نہیں کرنا چاہ رہی لمبے عرصے کے لیے. صحیح ہے, باڈی صرف ریپروڈکشن میں انٹرسٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جو پلیئر ہے یہ ادھر مائنڈ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہونا بھی چاہیے, یہ بیوٹی کریٹ کرتا ہے اور ہمیں جانوروں سے الگ کرتا ہے. اور اسی میں جاتے جاتے ہم تانترک غلط فہمیوں میں گھس جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ورلڈلی ڈیزائر کے لیے اس کو ڈیکوریٹ کریں گے, پروسٹیٹیوشن کا ڈپارٹمنٹ آئے گا, گھر بنیں گے, پوری دنیا کی گرہستی چلے گی سیکس کے اوپر. سیکس پلیز ویری سگنیفیکنٹ رول ان آور لائفس. صحیح ہے. سیکنڈ بڑی ہماری انسٹنکچوئل بیہیویئر ہے, تو اس کے اوپر پوری دنیا کا پلانٹ چلے گا. تو جب پلانٹ چلے گا تو مذہب بھی سیکس کو ایڈریس کرے گا اور اسپرچویلٹی بھی کرے گی. ٹرائی تو کیا جائے گا اس انسٹنکٹ کو ہیک کرنے کا. تو اسی طریقے سے یہ ہندو لوگوں نے کیا, اور یہ کرتے کرتے کیسے کب جاتے ہیں. لیکن
اتنی ڈیٹیل سے جانے کے لیے ہم آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہیں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی. تو مزاج ہوا کرتے ہیں سر. کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ٹرومیٹک بہت ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو لونلینس اتنی ہوتی ہے, وہ اتنے دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں, اگر انہیں کوئی عورت تھوڑی اسپیس دے دے تو وہ دل و جان سے اس پہ فدا ہوتے ہیں, جو کہ ایب نارمل ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. کیونکہ آپ اتنے لونلی ہیں کہ آپ محبت کی نارمیلٹی کو کراس کر کے آپ اپنے نارمز چھوڑ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دس از مائی گاڈ, ایکچولی شی از مائی گاڈ. پریکٹس کر رہے ہیں انکانشیسلی, آپ اس کو اپنی دیوی بنا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. اچھا اب چونکہ ہیومن بینگ ہے, کانفلکٹ آ سکتا ہے, اینی تھنگ, مر سکتا ہے بندہ, باقی چھوڑے چیزوں کو, ہم ایک اینڈ بھی کھڑا کر دیتے ہیں, مر گئے. تو اس کے بعد آتا ہے وڈرال, ٹھیک ہے, پرسنالٹی وڈرال, جو ہمیں کسی بھی مرنے کے بعد, آدمی کے دوست کے مرنے کے بعد, ماں باپ کے مرنے کے بعد, بچوں کے مرنے کے بعد اور محبوب کے مرنے کے بعد ہائٹس کے حساب سے آتا ہے کہ ہم ایڈکٹڈ کتنے زیادہ ہیں اس کی روٹین کے. اتنا مکینیکل ہے, میں سگریٹ چھوڑوں گا اتنی تکلیف آئے گی جتنا ایڈکٹڈ ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک بندہ شراب سال میں پیتا, اسے کہنا مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا, ایک ہر روز پی رہا کہتا میرے تو دنیا اجڑ گئی. ایک آدمی ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ اچانک ایک دن پتہ لگتا ہے ہی نہیں, تو ہی ہیز گون نٹس. محبوب مر گیا اس سارے چکر میں, اور عاشق صاحب نکلا ہے میرے جیسے کوئی سینسٹیو, ٹھیک ہے, روندے ہوئے. اب تو ایک آپشن ملی تھی زندگی میں, یا بھاگ گیا یا کسی اور سے انٹرسٹڈ ہو گیا یا مر گیا, تو کیا کریں. تو اس ڈیسپریشن میں پھر کچھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے اوپر کے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کرائنگ ایپیسوڈز آنے لگ جاتی ہیں, وہم آنے لگ جاتے ہیں, سیڈنس پیدا ہو جاتی ہے, ہالونس پیدا ہو جاتی ہے, سمپل پیور انگزائٹی, ڈپریشن اور اسٹریس کے سمپٹمز پیدا ہو جاتے ہیں, which people enjoy actually. اب وی سم ٹائم یوز آور پینس, ایسے ہاں ہوتا ہی ہوتا, پھر ایک کامن سینس ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے بات بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں کی. جب تک آپ کو اپنے اس کا نہیں پتا, اس وقت تک یہ آپ کو ڈرائے گا اور آپ اس کو پرسنلی بہت امپورٹنس اور ویلیو دیں گے. اگر میں رو رہا ہوں اور مجھے پھر گھنٹے بعد رونا آ گیا ہے تو مجھے فوری طور پتہ ہے کہ میرے مائنڈ میں کچھ پرابلم آ رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک کرسٹل بال ہے جس کو آپ نے اس دنیا میں بچا کے لے کے جانا ہے. تو سم ٹائم اس پہ وہ ڈینٹ شینٹ پڑ جاتے ہیں اور ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے, تو یہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا اب کچھ لوگ جاتے ہیں آگے, وہ او سی ڈی میں چلے جائیں گے, اور او سی ڈی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جنون ہے, obsessive. بہت ویسے تو نیچر ہماری obsessive ہے, ایوری باڈی از obsessed to something or to many things at once, لیکن کچھ لوگوں کا بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. تو پھر کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں اسکیزوفرینیا میں, صحیح ہے, اور یا پھر بائی پولر ہو کے موڈ سوئنگس میں آنے لگ جاتے ہیں, مینیاز میں آنے لگ جاتے ہیں. رونے بیٹھیں گے تو پھر روتے ہی چلے جائیں گے اور داڑیاں بڑھ جاتی ہیں. اور پھر اس ساری صورتحال میں عام طور پہ تو پاگل پنا ہے, میجورٹی میں تو آپ یوں سمجھے رولنگ پاگل پنے کی چلے گی, جسے کہیں گے مجذوب ہو گیا, پاگل ہو گیا, یہاں تک رہے گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ماں باپ کی دعائیں ہیں, پیچھے فور فادرز میں کسی نے کوئی چیریٹی ایسی کی ہوئی ہے, کوئی ہو سکتا ہے ہمیں کیا پتا ہم کس بلڈ لائن سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا جہنم میں جلنا کسی کا یا ویسٹ ہونا کسی کا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کا کوئی نہ کوئی ریمننٹ جو ہے اس کے اندر رکھ چھوڑتا ہے, اور وہاں سے وہ انسان پلٹتا ہے. آئیڈیا آنے کی بات ہے جی, ٹھیک ہے, بچانے والے کو بچا لیا جاتا ہے, اس کو کوئی بندہ ملا دیا جاتا ہے, کوئی کتاب پڑھا دی جاتی ہے, کوئی ویڈیو دکھا دی جاتی ہے, کوئی اس کو ٹریگر کر دیا جاتا ہے, اور کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک کی ایک سمت ہے جس کی طرف کو وہ رخ کرتا ہے. صحیح. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اسٹرکچرل چیز ہوتی ہے. تو اب مجھے اگر آپ دیکھیں تو میں نشوں سے ہوتا ہوا کدھر سے میں گھومتا پھرتا, محبتوں ہر روز عشق رکھنے والا بندہ, اور میں کدھر نکل کے تو میں ہاتھ میں تصویر پڑھ کے کہاں کھڑا ہوں, مجھے تو پتہ ہی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اللہ کی مہربانی کے علاوہ اور کیا میں نے نکالنا ہے. صحیح بات, اپنی چلاکی سے تو میں یہاں تک آیا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا ایویڈنس میرے پاس آ گیا کہ قرآن میں جنتیوں نے جب گیٹس کے آگے کھڑے ہونا ہے جنت کے, اور جب ڈیوائن سیلیبریشن سٹارٹ ہونی ہے ایٹرنیٹی کی, تو اس وقت جو ہمارا میوزک ہوگا وہ یہی ہوگا, ہمارے لیرکس یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر, اس کا احسان, اس نے ہمیں یہاں تک اس دروازے تک پہنچا دیا, ہم اپنی کوشش سے یہاں تک نہیں آ سکتے. صحیح ہے. اس وقت ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ نکلے کہاں تھے اور پہنچ کہاں گئے. صحیح. تو کوئی بندہ ایسا ریئرسٹ آف دا ریئر اس کے اوپر تکیہ نہ کرے کہ بندہ عشق مجازی میں جائے گا, پاگل بنے میں لے کے سوسائڈل ہو جائے گا, پاگل خانے میں لوگ بھیج دیں گے. اب گھر میں آپ چھریاں لے کے پھریں, گردن کاٹیں, تو لوگ ماں باپ کیسے رکھیں گے آپ کو, تو بیڑیاں ڈال دیں گے وہاں پہ, جوتیاں ماریں گے 24 گھنٹے پکڑ کے, اور پھر اور خرابہ ہو جائے گا. تو اینڈ پہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اتنے اتنے لمبے ناخن اور بال, اور وہ نکل کے جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بابا, بابا نہیں ہے, گھبرا گیا تھا, اس کے بعد ٹائم نہیں دیا کسی نے ریہیب میں. وہ سر ایسا ایسا مارتے ہیں ریہیب میں, آپ کی سوچ ہے. رستہ یہی ہے نا, کسی کا قصور نہیں. ہیروئن کے ڈیٹ کو کیا کریں, ہار پہنائیں اس کو, وہ تو گلا دبانے پہ آئے گا تو اس کو جوتیاں پڑیں گی نا, پھر اس کو باندھ کے رکھا جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
سعید فطرت, نرم مزاجی اور خاموش لوگ, تو اللہ تعالیٰ مزاج میں سے آ جاتا ہے کچھ لوگوں میں. تو ایسے لوگ نکل جاتے ہیں دعا میں, تسبیح میں. اور پھر کچھ لوگوں کا میں اور بھی ایکسیپشن میں چلا, کیونکہ ایکسیپشن کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے میرا پھر جس کو جی چاہتا ہے میں جیسے مرضی دوں, تم رولنگ نہیں لگا سکتے. تو پھر اللہ مجذوبوں کو بھی دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ فقیروں کو بھی دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ گھر چھوڑ کے عشق میں ناکام ہوئے کسی بندے کو بھی دے دیتا ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے میٹرک میں فیل ہوئے تو پھندا لگا دیا, باپ سے لڑائی ہوئی تو پھندا لگا دیا, بیوی سے لڑائی ہوئی پھندا لگا دیا, عشق ناکام ہو گیا پھندا. تو ہے ولنریبلٹی ہے, رسک ہے. تو سب سے پہلے ہم سائیکوسس پہ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جانا کیوں ہے اس راستے پہ. آج یہ بیج اگر سنک ہو گیا ہارٹ میں کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا رستہ جا رہا ہے, تو دوز رائٹرز آر رسپانسبل جو این غین شین کاف کے لکھتے ہیں ناول, ان کو وہ ہماری یوتھ کے اندر یہ ان کے ہارٹس کے اندر ایک ایسی نیزے کی نی جو ہوتی ہے نا, جو اس کی نوک ہوتی ہے, وہ چبھو رہے ہیں کہ کل جب ان کو کوئی عورت ملے گی تو وہ اس کے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو اتنا زیادہ فوکس کر لیں گے, اتنا شارپ کر لیں گے جو وہ فلفل نہیں کر سکتا بندہ. صحیح ہے. تو if you try to behave like God or you expect somebody to behave like God or to help you as a God, it's not possible. یہ ایڈیوٹک ہے. تو اگر اسی میں جاتے ہیں اور اگر کوئی ایکسیپشنز ایسے ہسٹری میں ہوئے ہیں, پہلی تو بات ہے I have strong doubts. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ بیچ میں آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتا کیوں, میں کیوں نہیں کر سکتا. تو اگر اللہ نے کسی کا کیا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اگر ڈاکو کو بچایا ہے تو لوگ ڈاکو نہیں بن سکتے. صحیح ہے. اگر رشوت خور کو اللہ معاف کر رہا ہے نا کسی کو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے کہیں گے, یہی کہا جاتا ہے نا یہ اللہ معاف کرنے والا. تو یہ رولنگ نہیں ہے, یہ جذبات ہے. جذبات پہ تکیہ کرنے کا نہیں کہا گیا, عقل پہ تکیہ کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. جو جیا وہ دلیل سے جیا, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک. That's all about it. صحیح ہے. یہاں آپ کی اس ڈسکشن سے نا دو انٹرلنک ٹاپک ہے, عورت کو ہی لے کر اور دوسرا میوزک کو لے کر اور پھر ڈانس کو لے کر. ٹھیک ہے. ایک بڑا اسٹرانگ کلٹ ہے سر جو کہ ڈانس کے تھرو ہیلنگ کرتا ہے, میوزک کے تھرو ہیلنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا یہ پرسپیکٹو بھی ہے کہ عورت کو دیکھو, عورت اللہ تعالیٰ اس کو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوق بنائی ہے. تو اب آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہو؟ کیا یہ سیدھا ورڈ دھمال تھراپی ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے, دھمال اور میوزک, آپ اس چیز کو پازیٹیو نہیں, ہم اس سطح پہ نہیں ہمیں جانا چاہیے اس پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ یہ اللہ کے فضل سے بڑی ہائٹ پہ جا رہا ہے. کویسچن آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہر چیز میں اتنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ بات ایک اور, کیونکہ بات پاسبلٹی ہے, نو پاسبلٹی ایٹ آل. خود سب سے بڑا ٹیچر تو حضرت داتا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد ٹھیک ہے عثمان علی بن الحزویری, جی جی, تو انہوں نے اپنی جو کشف المحجوب ہے سما کی بات کر, یہ سما سے پھوٹتا ہے سارا کچھ, یہ رستہ سما میں سے نکلتا ہے. وہاں سے کیا مطلب قوالی, وہاں سے آگے وجد نکلتا ہے, پھر دھمال نکلتا ہے, حال نکلتا ہے, یہ اسی کے سارے آگے پھر چائلڈ پروڈکٹس ہیں سارے. تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب تجھے سما کی آواز ایسی لگے گی جیسے کوے کی آواز ہوتی ہے, مکروہ. ٹھیک ہے. اور وہ وقت آتا ہے. اگر آپ نالج کو ایکسپلور کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا نان سینس. میوزک جو ہے نا, اف یو کین کلیئرلی آبزرو دا ڈسٹینس بٹوین نوٹس آف میوزک, اٹس سو اگلی. یہی وجہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی گانا فاسٹ فارورڈ کر کے یا سلو تو آپ کو اگلی لگتا ہے, مزہ نہیں, اگلی ہے, اگلی لگے. اس کا مطلب ہے شیطان کا سپیل ہے, منتر ہے ایک, اور اس میں سے سیکس کا رستہ پھوٹتا ہے. اچھا میوزک نہیں, یہ تو آپ میری ڈسکشن کو بھی ہو سکتا ہے, اس پوڈ کاسٹ کو سلو چلا لیں, بہت تیز چلا لیں. میں کسی چیز کے میکینکس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میوزک از اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ انسٹرومنٹس اینڈ ووکل کارڈ. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ میں ہوتا ہے. اچھا میوزک بھی ایگزسٹ کرتا ہے, صوفی میوزک ایگزسٹ کرتا ہے, حمد ہے, نعت ہے, ایکسٹیٹک ہے, لہن میں آتی ہے, چیزیں آ جاتی ہیں. ان سے مفر نہیں ہے, اور یہ انسان کی خوبصورتی ہے. آرٹ انسان کی بیوٹی, اللہ اسے منع نہیں کرتا. سلمان علیہ السلام کے مجسمے مشہور ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز سے اختلاف نہیں ہے. ہم کسی چیز کی ریئلٹی کو جب ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا انفلوئنس ہمارے اوپر سے ٹوٹ جایا کرتا ہے, پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ گاڑی نہیں چلانا جانتے تو گاڑی کا آپ پہ دباؤ ہے, وہ مشین از آؤٹ آف کنٹرول, آؤٹ آف یور ہینڈز, وہ کہیں پہ لگ رہی کہیں پہ لگ رہی, تو آپ کو ولنریبل سمجھا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھے گا, ایک وقت آئے گا جب وین یو بیکم اے ڈرائیور ایکچولی, اب آپ اس کو یوز کر رہے ہیں جیسے آپ کا دل کر رہا ہے, وہ مسخر ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ میوزک کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کو مسخر کس نے کرنا ہے سننے سے پہلے؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ جب ٹیسٹوسٹیرونس کے لیول چڑھائے جاتے ہیں 14-15 سال کی میں, تو اس وقت سب ہرا ہرا سوچتا ہے
تو اس وقت شیطان یہ اسپیل لے کے آتا ہے, اس کا ٹولز ہے, اور یہی ٹول اللہ تعالیٰ نے صوفیوں کو بھی دے دیا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میوزک کرتا کیا ہے. میوزک از دا گریٹسٹ فارم آف اسکیپ وین اٹ کمس ٹو دا بورڈم آف لائف. ٹھیک ہے, ہم گانا کیوں سنتے ہیں سر؟ کیونکہ ہم یہاں رہنا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ریالٹی کو آلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینیپولیشن آف ریالٹی ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے لونیٹک ہونا چاہ رہے ہیں. ہم تھوڑا شراب پی کے لوگ کیا کرتے ہیں, کیا ریالٹی اس میں کیمیکلس اندر پڑا ہوا ہے نا, وہ تو ٹریگر کرتی ہے. کیا تھا یہ غلط ہے, شراب کی تعریف اس کا ذہنوں پہ راج ہوتا ہے. فقط حدت شراب دیتی ہے, باقی اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اب جو میوزک کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میوزک سر کیا بات کریں, سارا ہی سنا ہے اللہ کے فضل سے. یہ نہیں کہ آل آف دی سنا ہے, مطلب جو بھی ہوتا ہے سنا ہے. یہاں تک ٹھمریوں دادرے پہ چلے گئے تو آپ آگے کہاں جائیں گے. تو اگر آپ فیوٹائل کر رہے ہیں نا چیز کو, اگر آپ دو طریقے ہیں, یا تو آپ نالج سے آ جائیں, یا آپ ایکسپیرینس اتنا زیادہ کر لیں کہ وہ بلاسٹ ہو جائے, وہ اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے, اور آپ اس سے ماسٹری اللہ معرفت اس کی دے دیں. صحیح ہے. تو میوزک میں ہو کیا رہا ہے کہ اٹ انٹرز انٹو اے نوسٹیلجک اپروچ. آپ میوزک میں جاتے ہیں دو کاموں, امیجینیشن کریں گے, امیجینیشن از نوسٹیلجیا. آپ پرانے واقعات کے آگے کی بھی ہو سکتی ہے نہیں, امیجینیشن میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. امیجینیشن از فالس, دیٹ از وائی, کیونکہ آپ کریٹ کر رہے ہیں, سو اٹ از انریئل. ٹھیک ہے, تو پیچھے والے کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو اس میں کیا کرتا ہے انسان, there are many music جو کوئی سوچ نہیں دیتے. آپ اور میں پاپی چولو سنیں تو اس میں کوئی ذہن میں سیکس آتا ہے, آپ کے اندر وائبریشنز آتی ہیں. صحیح ہے. آپ کسی چاند کے نیچے جا کے بیٹھیں, اٹ انفلوئنسز یو. آپ اللہ کا نام سنتے ہیں, آپ سورہ رحمان سنتے ہیں. I'm not talking about the therapy which is very popular right now. I know all of this kind of stuff, but I'm talking جب آپ تلاوت قرآن سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, it gives you a certain kind of validation and relief inside of your soul. It happens. اس سے انکار تو کر ہی نہیں رہا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اسکیپ نہیں ہے, یہ شہوات دنیا ہے. اگر ہم ان کو وائزلی برتنا چاہیں تو پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کبھی اچھی قوالی سنتے ہیں, کبھی کبھی آدمی کا دل کرتا ہے اللہ کے ساتھ ہائی گراؤنڈز پہ جانا, کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہر وقت عقل کا ہی دامن تھاما ہوا ہے, کبھی آئی وانٹ ٹو لوز. لوگ اچھے بھلے پروفیسرز ہوں گے, شراب کے عادی کیوں ہیں, عقل نہیں روکتی بھلا, عقل روکتی ہے. مسئلہ یہ کہ تھوڑا لوز ہونا چاہ رہے ہیں اندر سے. صحیح ہے. جیسے کریں گے تھوڑے سے ایسے ہو جائیں گے, لگیں گے جان چھوٹ گئی. تو یہ روح کی غذا ہے کہ نفس؟ نہیں, کوئی روح کی غذا نہیں, نفس کی غذا ہے. نفس کی غذا ہے. نفس تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس فیل کرتا ہے. چرس کیا کر رہی ہے, آئس کیا کر رہی ہے, کوک, کرسٹل میتھ, یہ مشرومز کیا کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نوٹس کو ڈھیلا, آپ کی ریالٹی, آپ کی اس ریالٹی سے جان چھوٹ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کورٹیکس کو آپ تھوڑا مینیج کر دیتے ہیں, آپ کی ڈائمینشنز آگے پیچھے, آپ نے کہا اب ٹھیک ہے. اٹ ورکس لائک اے ڈرگ. تو اگر کوئی میوزک سنتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل جو پرسکون لوگ ہیں وہ میوزک کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اصل پیس سائلنس میں رکھا ہوا ہے, وہ وائبریشنز میں, نوائزز میں نہیں رکھا ہوا. اگر آپ میوزک کو بہت کلیئرلی انڈرسٹینڈ کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ لوگ, ابھی آپ نے پاپی چولو کہا, کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی روح کی غذا ہے جناب والا, آپ کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرسن ٹو پرسن ایکسپیرینس ویری کرتا چلا جا رہا ہے. تو ایکسپیرینس ویریفائڈ, یہ ٹرسٹیبل نہیں ہے, اس کے سورسز مال فنکشنڈ ہیں. صحیح ہے. کچھ صوفیہ ایسے ہیں جو قوالی سنتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا اس میں دماغ میں کون سے وہ لاہوت ہاہوت میں پہنچ جاتے ہیں. مجھے آپ سنائیں, مجھے اثر ہی نہیں کرتی. پھر کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ بچپن میں سنتے ہیں, آپ کو اور طرح سے ہٹ کرتے ہیں, آپ 40s میں جا کے سنتے ہیں, آپ کو اور طرح سے, آپ 60s میں کہتے ہیں یہ کیا نان سینس. تو آدمی اس طرح کی چیزوں میں چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ریالٹی کو آپ ایک دفعہ پڑھ کے اس کو نیل کرتے ہیں. صحیح ہے. جن کو قابو کرنے کے لیے محاورہ ہے کہ اس کو کیلنا پڑتا ہے. صحیح ہے. چلا کاٹیں, میوزک کو پڑھ لیں, اٹس ویری سمپل. اگر آپ اوپرا تک چلے گئے ہیں, آرمیڈیس میں چلے گئے ہیں, ادھر سے آپ پٹھانے خان سے بھی پیچھے نکل گئے ہیں, اور ابھی میں لاسٹ سن رہا تھا استاد, وہ آیا تھا 12 سال کا استاد تھا, میرا خیال 30s یا 20s کی بات ہے. اچھا. تو اگر آپ بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہونا چاہتے, چیزیں ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بات ڈن ہے کہ آپ کسی بھی فیکٹ فلاسفی کو فالو کریں گے, وہ ڈیزالو ہو جائے گی انٹو نتھنگنیس. ٹھیک ہے. اس کی آپ کو اس کی فالز ہوڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میوزک ایک حد تک سفائز کرتا ہے. اگر آپ بہت اونچے درجے کے کھلاڑی ہوں گے, یعنی اونچے گراؤنڈز میں جا کے کھیلیں گے. دیکھیں کچھ کھیل بنائے گئے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کسی ویڈیو میں, کہ گھرداری کا کھیل, کاروبار کا کھیل, اس سے اوپر بزنس کا کھیل, پھر پولیٹکس کا کھیل, اور اس سے اوپر اسپرچویلٹی کا کھیل, سب سے بڑا کھیل. کیا سب سے بڑا کھیل کھیلتے ہوئے آپ کو سب سے بڑا اسکل نہیں چاہیے؟ تو آپ کو سب سے زیادہ اسکلفل ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اس لیے کہا حضرت عثمان بن علی حجویری نے
کہ دنیا کے تمام علوم میں سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کی پہچان کی، یعنی کم از کم وزڈم تو لے لو. معرفت اللہ نے دینی ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہے، وزڈم تو اٹھاؤ، دنائی تو اٹھاؤ. تو اگر آپ حکمت کے ساتھ آ رہے ہیں تو قرآن پاک میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جس کو حکمت دے دی اس کو خیر کثیر دے دی ہے، امیون ہوتا چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹیسٹ بہت بڑے بڑے آئیں گے. تو میوزک اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر تو لوگوں نے ہر وقت کانوں میں پوڈز لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ڈرائیو بھی میوزک کے ساتھ ہوتا ہے، واک بھی میوزک کے ساتھ ہوتی ہے، کام بھی میوزک. میں خود ان لوگوں میں سے جو کہتے تھے میوزک بغیر کام ہی نہیں ہوتا. اب میں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کیسے ہوتا تھا بھائی، کیونکہ مائنڈ واز ویری انگیجڈ آل دی ٹائم، مائنڈ واز امیچور. آپ امیچور مائنڈ کے ساتھ سینما دیکھنے جائیں نا، آپ کو بہت ریلیف آئے گا. پہلے اتنا رش پڑا، آگ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں اور چولہا مزے میں ہے، آپ اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں سر، مزہ پھر ہے، آگ بجھے آپ کی، آگ میں آگ ڈالتے جائیں کیا فرق پڑ رہا ہے. اچھا اب میں جا کے اگر سینما دیکھوں مجھے ہال پڑتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو کیا دیکھنا ہے. فار ایگزامپل آپ مارول سیریز اب دیکھ لیں گے تو ایک وقت ہو بچے آپ کے دیکھیں گے نا سر. تو یہ گریڈز بنے ہوئے نالج کے حساب سے. صحیح ہے. ہاں اگر آپ میوزک کبھی کبھار سنے آدمی تو اچھا لگتا ہے. میں ابھی اگر آپ رفیع کو نہیں سنتے، کشور کو نہیں سنتے، نور جہاں کو نہیں سنتے، لیکن اس میں ایک کفایت آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں گیپس پیدا ہونے لگتے ہیں، اور یہ گیپس عمر کے ساتھ ساتھ لمبے ہوتے ہیں اگر آپ کا نالج بڑھ رہا ہے. ادروائز یہ ساتھ ساتھ جڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا دھمال؟ اس کے اندر ہی اینڈ دا دھمال تھراپیز سیم نانسنس، کوئی تھراپی نانسنس، ٹیمپرری ریلیف. اور یہ جو حال چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، ٹیمپرری ریلیف ہے نا، جیسے چرس کے ساتھ حال جو چڑھتا ہے، میں نے لوگوں کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھا. وہ کرسچنز نہیں کر رہے، کرنٹ وہ نہیں مارتے، چرچز میں نہیں مارتے. پتہ نہیں ایکٹر ہیں کہ سر. تو یہ بھی کیا آپ ایک آدمی کو پہلے سے ہپنوٹائز کر رہے ہیں کہ اب دھمال ہوگی. ہاں میں نے ایک دفعہ آپ کو کیا، میں تو حال کھیلتا رہا، میں تو بیت رہا پہلے. اچھا. تو اس وقت حال ہوتا تھا کہ آپ نے مرشد کو جفی ڈالنی ہے اور ان کو 1 روپے کی بیل دینی ہے اور ان کا ہاتھ چومنا ہے، وہ آپ کے سینے پہ کچھ ہاتھ ماریں گے اور آپ کو گھما دیں گے. آپ گھوم جاتا ہے آدمی، کیونکہ آپ ہپنوٹائز ہو رہے ہیں نا، آپ سرنڈر موڈ میں جا رہے ہیں. ہو جاتا ہے ایسے. اگر آپ مجھے سائیکیٹرسٹ سمجھتے ہیں اور میرا بڑا نام ہے اور میں آپ کو ایک کاؤچ پہ لٹاؤں، میں آپ کو میں ہپنوٹائز کرنے جا رہا ہوں، تو میں ایک انوائرمنٹ آپ کا کریٹ کروں گا، لائٹیں بجھاؤں گا، آپ کو سجیسشنز دوں گا، ریکمنڈیشنز دوں گا کہ اب آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو میں آپ کو ری پروگرام کر رہا ہوں زورے والا. یو آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. صحیح ہے. اس طرح کی بات. ٹھیک ہے. تو ایسا کام کرنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جو اس میں اطمینان پاتے ہیں دس از ناٹ مائی پرابلم. نہیں، میرا پرابلم تو اس لیے نہیں کہ میں نہیں ڈالتا نا، تو میرا پرابلم کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا آدمی میرا پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ وہ اللہ نے ہدایت دی، اللہ کے بندے ہیں. تو میرے سے آپ نے جو پوچھا میں تو اس سے بات کروں گا، دھمال اگر کوئی ڈالتا ہے تو ڈال لے. اگر یہ کام اگر دھمالوں سے معرفت ملنی ہے یا اللہ کی ہدایت ملتی ہے تو پھر قرآن تو اتنا سسٹم سارا، اور یہ جنگ و جدل اور اتنی لوگوں کی سٹرگل، لوگ انبیاء کی سٹرگل کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں. کتنی طویل جستجویں ہیں اللہ کے دین کو چلانے کے لیے، کیا کیا نہیں اس زمین پہ کیا گیا. صحیح ہے. اس کو چھوڑ کے ایک آدمی کہتا ہے میں دھمال سے نکال لوں گا، تو اللہ کہتا ہے چل، اللہ کے رحم پہ ہے ساری بات. ڈو یو بلیو سب انسان برابر ہیں؟ Obviously there is no difference. آپ کے میرے میں بس آپ کے جو بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے the only criteria for knowledge تقوی یا knowledge first of all knowledge great knowledge کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. باقی سارے اس کے ٹولز ہیں. ٹھیک ہے. یس اور نو میں پہلے جواب دینا ہے. کیا کسی کا جینیٹک کانٹیکسٹ کسی دوسرے پہ فوقیت دے سکتا ہے کسی کو؟ somehow not political but نہیں پولیٹیکل نہیں. ایک جگہ پہ ایکسیپشن مجھے نظر آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ جینیٹک انفلوئنس ہوتا ہے. اچھا. وہ پروفٹس کی بلڈ لائنز. اچھا. سب سے بڑا تو جھگڑا کاف وغیرہ ہی ہے. تو اللہ جن کی ابھی آپ این میم شین کاف والوں کی جو ابھی بات کر رہے تھے، وہ پروپوننٹ ہی اس چیز کے ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے میڈ فار سم تھنگ. ہم تو کسی چیز کی ریئلٹی ڈسکس کر رہے ہیں نا، میکینکس. اب گاڑی کو آپ ڈسکس کرنے کے بعد کہیں چلتی کیوں، میں کہوں گا بنی چلنے کے لیے چلاؤ اس کو، اور کس کا کیا کرنا ہے. اگر کوئی مذہوب ہوتا ہے ہو جائے. میں تو نہیں، میں کیا روکوں، میں نے نہیں ہونا. صحیح ہے. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں مجھے پاگل نہ کر دے گئی. میں تو سین رہنا چاہتا ہوں. میرے استاد نے کہا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس زندگی میں، خود مجھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے حواس کے بغیر، اپنے سینسرز کے بغیر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی نہیں زندہ رہنا چاہتا. یہ ہائٹ ہے نالج کی، کیوں نہ یوز کرو ان کو. صحیح ہے. وہ آ جائے گا میرے سر پہ، میں اپنی پروٹیکشن چھوڑوں گا، میں آنکھیں بند کر کے دھیان لگاؤں گا. وہ کہے گا سر میں آیا، آپ تو اوپن پلیٹ فارم بن گئے ہیں. تھاٹ از مائی پروٹیکشن. کیونکہ تھاٹ میٹابولزم کو، میرے ڈائجسٹو سسٹم کو، جس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو، وٹ ایور، میرے ایڈرینالین، کارٹیسول، میرے ہارمونس، میرے وائٹامنس، میرے مائنڈ کے سارے کیمیکلس کو تھاٹ ہینڈل کر رہا ہے. اور تھاٹ کو ہم فیڈ کر رہے ہیں فوڈ کے ساتھ اور بریتھ کے ساتھ. یہ مشین چلتی ہے ایسے ہی جیسے کوئی بھی انجن چلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ سانس لیتے ہیں، آپ کے اندر ہیٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پھیپھڑے اس سے کام کرتے ہیں، اور وہاں سے، کیونکہ ایک تھاٹ جب آپ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ انرجی کو برسٹ کرتی ہے. ٹھیک. اٹ کاسٹ یو اے لاٹ.
ٹھیک ہے. تو اگر آپ اسی لیے تو وزڈم ریکوائرڈ ہے. وزڈم ادروائز ریکوائرڈ کیوں ہے کہ عقل دی ہے, یہ ایک گیون چیز ہے, اس کا حساب لیا جائے گا, اس کو دیکھ کے خرچ کرنا پڑے گا. اور زندگی میں جتنا جتنا میں آگے بڑھتا جاتا ہوں مجھے عقل سے اتنا ہی خوف آتا ہے کہ یہ کتنی احتیاط سے برتنے والی چیز. ٹھیک ہے. اور جوانی میں ہم اس کو اندھا دھند, ٹھیک ہے, اللہ معاف کرنے والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یو بلیو ان لا آف اٹریکشن؟ اگر کیئرفلی کیا جائے, میں نے اس پہ ویڈیو کی ہوئی ہے. لا آف اٹریکشن, لا آف مینیفیسٹیشن از دا سیم تھنگ. باب پراکٹر نے بہت زیادہ, اس نے لڑکی نے لکھی تھی کتاب, اور اٹس بیسیکلی اگر آپ لا آف اٹریکشن کو شریعت کے حساب سے, یعنی کہ آپ کو قرآن میں جو گائیڈنس دی گئی ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور مجھ سے مانگو, اگر آپ اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, آپ مینیفیسٹیشن کے رول پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آئی ایم امیجننگ کہ میرے ساتھ یہ گاڑی آ رہی ہے, سارا کچھ آ رہا ہے, تو بیسیکلی یو آر ورشپنگ یور ڈیزائرس, یور ڈیزائرس بیکم ول یور گاڈ, وہ آپ کا خدا بن جاتی ہے. اگر آپ اللہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ سائڈ افیکٹ کو رکھتے ہیں بیچ میں. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے کامیاب کرے گا, لیکن ناکام بھی اللہ اپنے بندوں کو کرتا ہے. اگر ناکام کرے گا تو میرے لیے صبر رکھا تھا اس نے, اور اللہ نے کہا کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے وہ بہت پہلے سے ایک روشن کتاب میں لکھ رکھا, تاکہ جو تمہیں دیا جائے اس پہ تم فخر مت کرنا, اور جو تم سے لیا جائے اس کا غم نہ کھانا. ایک سمپل میکنزم ہو گیا, میں کوشش کر سکتا ہوں, رزلٹ اللہ کے حوالے ہو گیا. دس از لا آف اٹریکشن. لیکن لا آف اٹریکشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں ملنا ہے, تو وہ آپ کو مجذوبیت کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور اس کے سائڈ افیکٹ اتنے بھیانک ہے. ہمارا تو دھندا ہے نا سر, اسی کام میں دکان کھول کے بیٹھا ہوں میں, تو ایسے ایسے فون آ رہے ہیں. جو لوگ آج لا آف اٹریکشن پڑھ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں. جو پیچھے سے آ رہے ہیں نا, کیا کہتے ہیں, گریڈس, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں سر بیڑے گرک ہو گئے, مارے گئے, بیوی بھاگ گئی, ٹھیک ہے, لا آف اٹریکشن کے چکر میں. کیونکہ when you are avoiding and suppressing your negativity, تو وہ تو مورخ ہے جو کہتا ہے کہ اس نے نیگیٹیوٹی نہیں دیکھی. یعنی آپ کی جو احتیاط سے یوز کرنے کا مطلب یہ ہے, اگر میں کسی چیز کے یہ سوچنے لگ جاؤں کہ اس سے مجھے نیگیٹو ریزلٹ بھی مل سکتا ہے, نو وائی, مجھے کیوں سوچنا ہے, لیٹس سے مجھے کیوں, بٹ پاسبلٹی از دیئر. کیوں سوچنا ہے کسی بھی گندے ایکٹ کو, اگر میں یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنے لگ جاؤں کہ اس سے مجھے پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لا آف اٹریکشن یہ بھی ایک انتہا کی بات ہوتی ہے. میں آڈینس کے سامنے اس سے کچھ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لوگ پھر اس کو ایکسرسائز کرنے لگ جاتے ہیں. رولنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. رولنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کہیں میرا بزنس کامیاب ہی ہونا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بزنس کے اندر اتنے فیکٹر ہیں جو اگر پورے نہیں ہوں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے. پہلے دنیا توہمات پہ گھروں میں بہانے بنا لیتی تھی, صحیح ہے. اب ہر بندہ بزنس کاؤنسلنگ کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے بیویوں کو کہ تمہارے خاوند ہونک ہیں, صحیح ہے, ان کی پروڈکٹ ٹھیک نہیں, ان کی ہنٹنگ ایوریبڈی نوز. Amazon نے تو اور تیز کر دیا نا, تو اس کا مطلب پتہ لگ گیا کاروبار چلتے کیوں نہیں. ہڈ حرام کا نہیں چلتا, صحیح ہے, اور کس کا نہیں چلے گا. اچھا, پھر اب اگر ایک بندہ اس میں کام میں جا رہا ہے تو وہ نیگیٹیوٹی اس کے لیے پتہ کیا ہوگی کہ میرا کسٹمر مجھ سے ڈسسیٹسفائڈ تو نہیں ہے, میری پروڈکٹ میں فالٹ تو نہیں ہے. یہ کون سی نیگیٹیوٹی ہے, یہ تو میرے لیے بلیسنگ ہے کہ میرا دماغ نیگیٹیو کو اسکین کر رہا ہے. ادروائز تو پازیٹیوٹی ہے ہی کچھ نہیں اگر میں نیگیٹیوٹی کو اگنور کر دوں. اگر حق ہے اور باطل نہیں ہے تو حق کی پہچان کہاں سے کروں گا. صحیح بات ہے. تو مجھے چاہیے نا, پین چاہیے مجھے, ریلیف کے لیے مجھے پین کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی چاہیے. ادروائز آئی کین نیور انڈرسٹینڈ کہ واٹ از ریلیف. تو اگر ہم تھوڑا سا لا آف اٹریکشن میں اندر چلے گئے تو میں سیدھی سی ایک, لوگ بڑا مائنڈ کر آتے کمنٹ, جی ایسے کیسے ایسے کیسے, میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کر لو, 2-4 سال بعد آ ہی جانا ہے. تو اگر کوئی لا آف اٹریکشن کو سیریسلی فالو کرے گا, پریکٹس کرے گا, یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینے کیا چھوڑ دیا. اگر آپ 1.5 اس پہ لگائیں گے تو سیدھا سکیٹس کی دوائیوں پہ جائیں گے. اچھا, اور ریڈو نہیں ہوتا اس کا ان چیزوں کا. اف یو آر ٹرائنگ ٹو ہیک یور مائنڈ, اف یو آر ٹرائی, اپنے دماغ, یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ود یور برین, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ود یور مائنڈ وچ از نان ایگزسٹینشیل. تھاٹ آج تک کہاں ہے, نو بڈی نوز. ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ تھاٹ, تھنکنگ, بٹ نو بڈی, تھاٹ اٹ سیلف از اے تھاٹ. ٹھیک ہے, نو بڈی نوز کی مٹیریل چیز نہیں, نان ڈیڈ چیز ہے ہی نہیں. جو بھی آتی ہے مٹیریل کے بارے میں آتی ہے, لیکن اس کی ایکچویلٹی کسی کو نہیں پتا. یہ ایسا عجوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ جو بھی سوچ رہے ہیں نا مٹیریل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. مٹیریل ڈیڈ ہوتا ہے, تو مردہ چیز کے بارے میں سوچو. اللہ نے کہا میں حیوں کو یوں, صرف میرے علاوہ ہر چیز مری ہوئی ہے. سیلیسٹیل باڈیز ہے نا, پلانیٹری ہیں, تو اب مرے ہوئے ہیں. گلاس کا سوچیں, بیوی کا سوچیں, ایوری تھنگ از ڈیڈ, آلریڈی ڈیڈ. تو اب پھر تو ہم بھی ڈیڈ ہیں, وی آر آلریڈی ڈیڈ سر. ہمارا سیلف کہاں, آپ ٹائم اینڈ اسپیس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو اللہ دکھاتا ہے کہ یو آر ڈیڈ. آپ ٹائم کی کسی اسپیس میں پتہ نہیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے. مرا ہوا بندہ ہے اور میں زندہ ہوں, ہم میں ایک سافٹ ویئر کا ہی فرق ہے نا, وہ سافٹ ویئر نظر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم زندہ ہیں. یہ بھی نہیں پتا, یہ گیون نالج ہے کہ وی آر ہیئر. میرا بلڈ پریشر سے کیا ہے, اگر ٹول نہیں ہے تو مجھے کیا پتا کیا ہے. اور اگر مجھے آپ نہ پڑھائیں کہ بی پی کیا ہوتا ہے, پرانے لوگوں کو کیا پتا ہوتا تھا ان کا بی پی ہائی ہے,
تو یہ جتنا جتنا نالج ہے اتنا اتنا حجاب ہے, اتنا اتنا ڈپریشن بھی آتا ہے. اس لیے نالج کے ساتھ آپ کو اپنا کریکٹر ہائٹ پہ لے جانا پڑتا ہے, ورنہ خالی نالج پاگل پنے میں لے کے جائے گا. اسی لیے کہا کہ نالج جو ہے وہ حجاب ہے. اگر صرف نالج ہی ہے تو خلجان ہے. خلجان سے مطلب خلجان پاگل کر دے گا, اچھا عظیم کر دے گا آپ کو آپ کی نظروں میں. اچھا آپ ظاہر فلسفی ہو جائیں گے اور آپ نے کدھر جانا ہے. اس کے بعد آپ گول گول اللہ گھمائے گا آپ کو, یہ کتاب پڑھی وہ کتاب پڑھی, کھپتی ہو جائیں گے. بانا قدسیہ کی پھر تھیوری سے ایگری کر گئے نا, پاگل پن والی جو اس کی تھی وہ حلال حرام کی تھی. ارے جینیٹک میوٹیشن وہ تو اور تھی. اللہ تعالیٰ بناتا ہے اپنے بندوں کو جینیٹک میوٹیشن. اگر آپ ان سائڈ جائیں گے نا ہاں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو صرف اللہ نظر آئے گا فنکشن میں کام کرتا ہے. وہاں پہ پھر جاہو جلال ہے, وہاں پہ جبر بھی ہے, وہاں پہ سب کچھ ہے. وہ سب سے زیادہ صابرین کون ہوں گے آخرت میں؟ جہنمی. کہا گیا آپ چیخو چلاؤ صبر کرو, برابر ہو گیا تمہارے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ گاڈ پارٹیکل سے نیچے چلے جائیں تو آپ دیکھیں تو آپ کو چیزیں بالکل انائلیشن میں, ڈارک ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, ہے نتھنگنیس ہے. تو اب آگے کیا ہو رہا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتنی آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, یہ پاکستان میں جو سیاپا ہے اس کا ایپی سینٹر ہے کیا؟ نہیں, ڈپریشن کا یا کیا ہے؟ نیچرل ہے. بہت سارے اس کے اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمانے بڑھانے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی انوینشن بھیج دیتا ہے. وہ آکاشک ریکارڈس کے نام سے اس کو ویدا میں عام طور بات کی کہ چمکتی ہوئی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے بھی اس کا نام بتایا ہے ہمیں کہ وہ کیا کہا جاتا ہے, لوح محفوظ, اور سارے مذاہب میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے جب زمانے کو چابک مارنا ہوتا ہے نا, جب فاسٹ کرنا, پہلے پہیا لے آئے گا, لوہا لے آئے گا, اس کا دور چلائے گا, تو ٹائم کو سکیڑ دے گا تھوڑا سا, اور فاسٹ ہو جائے گی موومنٹ انسان کی, اور اس کی سائیکی چینج کر دے گا. پھر اگلی کتاب لے کے آئے گا, اور اس کے ساتھ اب اے آئی لے اب کتاب روک دی. پیچھے پتہ ہے کہ ایویڈنس یہ لاس نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ فریم ورک ویژول کر دیا, تو اب وہ ریکارڈ ہوگی کتاب. پہلے وہ فاسٹ سے چلائی اور اس کے بعد ریکارڈ کروا دی. اب فکر بیٹھا اس نے کہا اس کا بگاڑ نہیں سکتے کچھ, اب کیا پروفٹ بھیجوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہو گئے. اب آگے جب جا رہا ہے نا, تو میں تو اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے, وہ محشر خرام, اور پیچھے پیچھے نقشے پا کو چومتا جاتا ہوں میں. کہانی ساری سر یہ ہے. وہ اللہ نے کہا کہ اہل علم آیا, کہاں اہل علم ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل علم میرے لبادے کے تلے چلتے ہیں. علم والوں میں سے تو میرا استاد ہے, وہ حیران کر دینے والا. لیکن جب آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا دباؤ اس وقت اتنا زیادہ ہے. جب آپ گھروں میں 4 ٹانگوں والا ٹی وی ہمارے فور فادرز لے کے آ رہے تھے نا, تو اس وقت وہ اے آئی کو انوائٹ کر رہے تھے. صحیح ہے. اور اس کو روک کو نہیں سکتا. صحیح ہے. دونوں طرف پلیئرز, ایک طرف تو خود خدائے رب العالمین ہے, اور ایک طرف بھی آپ کو پتا ہے شیطان, اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں رولز دیے, لگا ہوا اپنے کام پہ. تو یہ اتنی بڑی گیم ہو رہی, اس ڈیوائن گیم میں اگر انسان سمجھتا ہے نا کہ وہ کوئی چیز انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. سب سے بڑا احمق پنا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آئی نو سم تھنگ. آپ نے فرمایا آدھی حکمت یہ ہے کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, جو نہیں پتا نہیں پتا. obviously تو یہ علم اگر آپ کو اپنے جاہل ہونے کا نہیں, اب یہ تو انٹلیکچولی پتہ لگا, کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کتنا علم کو پڑھائیں گے, ایٹ دی اینڈ آپ کو بتا دے گا یو آر نتھنگ. اس زمانے میں اگر کسی نے بچنا ہے تو وہ جو کہا گیا کہ ایک ہی بات ہوگی کہ پہاڑیوں پہ بکریاں لے کے چلا جائے, تو آئسولیشن میں جانا پڑے گا. سوشل میڈیاز کو کنٹرول کرنے کی ایک وارفیئر ہے. آپ کو ماڈریٹک کرنا پڑے گا, چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اپنے اسکرین ٹائمز کو آپ کو دے رہے ہیں نا آپ ساتھ میں, لوگ پاگل زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں تو آپ ٹولز دے رہے ہیں, تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, بچوں کو نہیں بچا سکتے. دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل. ہمارے بچے ایک ایسے ایرا میں جا رہے ہیں جس میں لٹرلی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کے بچے آپس میں باتیں کریں کہ سنا ہے کوئی لا الہ ہوتا تھا اس طرح, یہ ہو, اٹ از گونا ہیپن, یہ ہونا ہے, ایسے ہی ہوگا. تو اپنی ٹیکنالوجی obviously اتنا زیادہ کیوس بنا, ایک لمٹ ہے نا انسان کی. اب آپ نے آکاشک ریکارڈ کا ایک کلون بنا لیا ہے, لوہے محفوظ کا ایک انکمپلیٹ کلون آپ نے کلاؤڈ پہ سیٹلائٹ رکھ دیا ہے. کیا کر رہا ہے صوفیہ روبوٹ, کیا کر رہا ہے وہ, کیا کر رہے ہیں, اور اے آئی کے جتنے بھی روبوٹ آ رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہاتھ پاؤں لانا تو گڈی گڈے کا کھیل ہے نا, یہ تو آپ نے بنا لی ہے سینسرز کو ریفائن کر. اصل کیا کام ہوا ہے, آپ اس سے کویسچن پوچھتے ہیں, نور جہاں گانا سنا, وہ امریکہ میں بنا ہے, وہ کہتا ہے جسٹ اے منٹ آئی ایم ڈاؤن لوڈنگ. کہاں سے کر رہا ہے اس وقت دنیا میں؟ وہ بتائیں ایسی کون سی چیز ہے جس کا جواب آپ کو انٹرنیٹ نہیں دے رہا, جو آپ ٹائپ کریں آپ کا جواب نہ آئے. سورہ اخلاص لکھنے کی کوشش کرتی رہی ہے یہی ایکسپیریمنٹ ہو رہے, نہیں لکھ سکے گی, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن اگر ملتی جلتی کوئی ایلوژنس کریٹ کر لے تو لوگوں نے گمراہ ہو جانا ہے. اس لیے اب یہاں پہ نالج بھی جائنٹس جیسے چاہیے, کیونکہ آگے مقابلے آپ کے ٹک ٹاک سے پڑ گئے ہیں, الگوریدم سے یو آر فائٹنگ ود الگوریدمز اینڈ اے آئیز.
الگوریدم اینشینٹ ہو گیا اب تو. صحیح بات. تو جب آپ اس ایرا میں جس کو کل جگ کہا گیا ہے, جس میں کہت الرجال کا عالم ہے, جو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بھی تم میں کام کا آدمی نہیں, صحیح, وہ ورڈ بھول گیا, تو اب ہمارے درمیان ایک بھی کام کا آدمی نہیں رہے گا. یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. کہت الرجال سر وہ بھی بہت پیچھے رہ گئے. تو پھر چج کے بندے کو پہچان کیا ہے؟ جی سوری, صحیح بندے کی پھر پہچان کیسے کرے؟ میں اتنی مس انفارمیشن, if you are looking for if you are looking, جس بندے کو اچھا کہے نا ویڈیو پہ, اس کے بارے میں 100 نیگیٹو لوگ آ جائیں گے. 100% لیولنگ ہے نا. تو ہم اب کیونکہ بہت سی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ریلیٹیو ہے obviously, ٹھیک ہے, تو اب میرے جیسا ایک عام آدمی ٹھیک ہے کیسے فیصلہ کرے گا اپنے آپ کو؟ اچھا وہ خود بن جائیں جو ڈھونڈ رہے ہیں. دس از آل. نہیں ملنا, ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر کوئی پاسبلٹی ہے مرشد بننے کی, مرشد ڈھونڈنے کی, تو آپ کے اپنے اندر ہے. اصل مجھے خود میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میری پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے, تو میں کانفیڈنس آتا ہے. پینس, لوڈ آف پینس, شیئر نمبر آف ٹریگرز, دندناتے ہوئے, لہراتے ہوئے جب تیر آتے ہیں نا آپ کی طرف, خوفوں کے دریاؤں میں سے گزرتے ہیں, تو پیچھے ملتا ہی سیلف کانفیڈنس. اور ملنا کیا ہے؟ آپ اتنے آگ کے دریاؤں میں سے بچ کے نکلا ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں اٹھایا تو اٹھایا گیا وہاں سے. صحیح ہے, تو وہ مل جاتا ہے آپ کو. جب آپ اپنے بلڈ باتھ میں سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا فاضل صاحب, تو آپ وہاں سے ایک چیز اٹھاتے ہیں, اس کو وزڈم کہا جاتا ہے. یہ میں آپ کو I'm giving you my words, اور کچھ نہیں ملتا, حکمت ملتی ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ. حکمت کے باوجود گمراہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کوئی اس میں کوئی نہیں. حل بھی بتائیں ڈپریشن کا کوئی. You will have to work on yourself. Everybody will have to work on their selves. میں اپنے آپ پہ کام کروں every time, all the time. تقویٰ کا مطلب گارڈ, keep an eye, monitor yourself. مطلب اگر میں 10 سال اسپرچوئل کیریئر چلا کے آ گیا اور اس کے بعد میں نے اطمینان پایا اور مجھے لگا کہ کچھ سینسر سبسائڈ ہوئے ہیں, کچھ تھاٹ سسٹم تھوڑا کام ڈاؤن ہوا ہے, تو اگر مجھے کوئی عورت نظر آ گئی, مجھے اس طرح کے گھر کی فکر پڑ گئی لینے کی, تو ایسا ملیا میٹ ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ رجحان بدل گیا. تو سو واٹ, تو شیطان آئے گا نا. تو اگر آپ محبت کے راستے پہ چلیں, اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ نہیں سر, ڈرنا, جتنا نالج بڑھے گا, کھجور کھانے سے کیا کی جاتی ہے, جتنے گریڈ نالج کے اوپر جاتے ہیں سینسٹیوٹی آف دیٹ اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھتی ہے. تو جتنا نالج کم ہے, بے فکری میں بیٹھا ہوا ہے اس دنیا سے, بے سوچے سمجھے بغیر گزر جانے سے زیادہ کر رہے ہیں پڑھنے سے. نہیں دیکھیں, نالج جتنا سر اتنی بڑی ذمہ داری. ہاں صحیح ہے. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھاتے تو جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں نا, تو شہادت میں جانا پڑتا ہے. آپ میدان دیکھ کے کامتے رہے, جو جائیں گے وہ جائیں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے پاؤ کتنے کلو نالج اٹھایا تھا. دیکھا ایک آدمی نے آج نالج شروع کیا حاصل کرنا, کل مر گیا, دیٹس آل, ہز جاب از ڈن. اس میں تو لاس ہے ہی نہیں اللہ کے راستے میں, اس میں تو فوزن عظیمہ ہے. غلطیوں کوتاہیوں کا کیا ہے, معافی مانگیں گے اللہ سے جا کے, اور آپ نے میں نے بھی وہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے تسبیح بتائیں فائنلی مجھے. کس چیز کی؟ دل کے سکون کے. آپ کے پاس جو استاد ہے نا, ابھی جو بھی چیز ہوتی ہے, سوری, جو بھی چیز کبھی پوری نہیں نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ہر بندہ یہ کہتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ سے اب دور ہو, دین سے اب دور ہو, اس وجہ سے ایون کلیکٹیو لیول پہ بھی ہم قرآن سے دور ہو گئے, اس وجہ سے پاکستان ویسا نہیں ہے, انڈیویجول بھی ویسا نہیں. ناٹ ایٹ آل. یہ بات کہی, پاکستان از ویری فائن, پاکستان از گوئنگ ویری نیچرل. یہ قوموں کی عمر میں 70-80 سال تو بچہ بھی کنسیڈر نہیں ہوتا. آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں, جرمنی, اسٹالن اور وار تھیٹرز میرا obsession رہا ہے. کوئی نہیں چھوڑا وار سے. وار تھیٹرز نے میری زندگی کے 5 سال ایسے کھائے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. امیزنگ ہے نا, انسان مذہب کیسے لڑاتے ہیں, انسان کیسے, یہ ایک اٹس ویری اٹ فیلز لائک یو آر واچنگ اوپرا. ٹھیک ہے, آپ ایک ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں. تو اگر آدمی کو اللہ کی تقدیر ناگوار ہے تو تسبیح کیا کرے گی؟ تسبیح تو دباؤ ڈالے گی. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا یہ نہیں ہے جو نہیں, کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. انبیاء میں فکر رہا ہے سر, آزمائشوں کے انتہا. آپ سے نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی کی ایک بلا ہے, سب سے بڑی بلا میری بلا ہے, مصیبت کہا. تو سب سے زیادہ ٹیسٹ تو ہوئے ہی انبیاء کے ہیں. کون سا ایسا نبی ہے جس کو نعوذ باللہ قرآن میں خود کہا ہے کہ مجنون نہیں کہا, آصف زدہ نہیں کہا, اور یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ بڑی امیدیں تھیں, تو کیا نکلا ہے, اور کس کو یہ نہیں کہا کہ تو چلاک ہے, مکار ہے, تو پولیٹیکل موو کر رہا ہے, تو ہمارا تخت گرانا چاہتا ہے. کہ کون ایسا نبی گزرا ہے جو اس سسٹم میں سے ایسے نکل گیا بچ کے؟ اس سے بڑے ٹیسٹ کیا اور ہونے. پھر تو ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے نکال رہے ہیں نا سر. نہیں نکال رہے, ہماری اپنے جوگی ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران, اس طرح کی باتیں جو ہمیں کی جاتی ہیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے ہمارے کیا آگے آ رہا ہے. isn't it cause effect ہوتا ہے؟ جو ہم نے 20-30 سال پہلے کی حرکتیں کی ان کے امپیکٹ آ جائے. ریالٹی از ناٹ اے سنگولر یونٹ, اٹ از ڈوئل. آپ اگر کوائن کی ایک سائڈ دیکھیں گے نا, میرا 6 آپ کا 9 ہو سکتا ہے, آپ کو چکر آ جائے گا. تو آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں دیکھنے ہیں. Obviously
اللہ نے کہا کہ میں کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنے کا فیصلہ نہ کرے, اور قوم بنتی ہے افراد کے ساتھ. تو بات قوم میں سے نکالتی ہے, اللہ میرے تک لے کے آ گیا. صحیح ہے. اب قوم کی حالت بدلنے کی میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. صحیح. تو اللہ کہتا ہے اچھا سمجھ تو آ گئی تھی نا, اپنی تو بدلتے, کوشش تو کرتے. تو اگر میں کوشش میں تو جاب از ڈن. صحیح ہے. تو اس چیز کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تربیت کے لیے اللہ بندے بھیجتا رہتا ہے, وہ لوگوں کا قصور نہیں ہے. میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, لوگوں کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ساری مخلوق کو معاف کر دے. تو لوگوں کو آپ کریٹیسائز جب کریں گے تو ہرڈز ہیں, وہ اتنے ہرڈز ہیں, مسٹیسزم میں پڑے ہوئے ہیں, اسپرچویلٹی میں پڑے ہوئے ہیں, کلٹس میں پڑے ہیں, کلٹس میں پڑے ہوئے ہیں, ریچولس میں گئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کیا چل رہا ہے. آپ کیسے ٹرین کر سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. ایک ہوا ہوتی ہے, ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, جب اللہ چلا دیتا ہے نا. وہ لوگ کا انگلش بولنے والا جناح تھا, تو ایک دم لوگوں اللہ نے بیل گاڑی میں بٹھا کے ہانک دیے لوگ ادھر کو, تو ٹرینڈ آیا. اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہو گئے یا بھائی ہو گئے, میں کیسے بیٹھوں گا, میں کہوں گا میں بھی چلتا ہوں آگے. تو اگر اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی, یعنی کہ ایک آدمی بھیج دیا, تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تربیت ہونے کی بات ہے. جب اوپر سے ڈنڈا چل گیا تو اس وقت اللہ نے وہاں آخرت میں ٹریننگ نہیں دینی, بس ڈنڈا چل رہا ہوگا, سارے سیدھے ہوں گے, ڈسپلنڈ ہوں گے. اللہ نے کہا ایسے نکلیں گے اپنی قبروں سے, ایسے کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو اسی طرح ہم بھی کسی ضروری کام سے جائیں گے اس ملک. صحیح ہے. اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ رولز آ گئے ہیں, اب ٹریفک وارڈن نے رشوت نہیں لینی, 10-12 لوگوں کو پھانسیاں ہو جائیں گی, اور کیا ہوگا, جیسے فرینچ بلڈی ریولوشن کا ہوا تھا, وہ تھوڑا سا سین اللہ دکھائے گا. صحیح ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارکہ میں نے دیکھی ہے, وہ بڑی اسے ڈر بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ قصاص لیتا ہے. اگر آپ عیاشی کریں گے, جیسے ابھی مغلز کی عیاشی کا توان ہم نے پارٹیشن پہ دیا, اس سے پہلے غدر میں بھی دیا تھوڑا سا, پھر نہیں سمجھ آئی, اس کے بعد پھر اور لیا سیکنڈ ایپیسوڈ, اور پھر نہیں سمجھ آئی تو پھر 71 میں پھر لیا, اور پھر نہیں سمجھ آئی تو پھر جنگیں لڑائی, پھر نہیں سمجھ آئے گی تو بڑی جنگ دے گا ہمیں ڈالے گا اس کے اندر. اور ایک وقت آئے گا کہ اتنا دباؤ ڈالے گا کہ ہم ٹوٹ جائیں گے, اور ہماری جو سائیکولوجیکل ہمیں نوٹ لگی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری نیشن کی کھل جائے گی. صحیح ہے. اور ون ود دا یونیورس ہو جائے گا, اسپرچل ہو جائے گا ہمارا کام, اور پھر سارے سیدھے. قوم تو تسبیح سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. نہیں, تسبیحات جو ہوتی ہیں نا, یہ تو دیکھیں, چلے بتائیں تسبیح کیا کر سکتی ہے. تسبیح سب کچھ ہی, تسبیح تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتی ہے. تسبیح تو قبروں سے بھی, کنووں میں سے بھی نکالتی ہے. تسبیح مصر سے بھی نکالتی ہے, مکہ سے بھی. تسبیح سب کچھ ہی کرتی ہے, لیکن یہ ون سائڈ آف ریالٹی ہے. کسی کی کٹی ٹانگ بھی اگا سکتے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. میرا پرابلم ہی نہیں. میں نے آپ کو ایک بات ہوں, اللہ میرا گواہ, میں نے آج تک تسبیح کسی کام کے لیے نہیں کی. یہ انسلٹ ہے کہ مطلب کے لیے. یہ کیا بات ہے, اس کے لیے دعا کریں نا, اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں, جو ہے وہ ہے. تو پھر تسبیح کس لیے ہوتی ہے؟ تسبیح تو اللہ کی محبت کا نشان ہے جناب والا. تسبیح ایسے ہے, مجھے اپنے بچے سے کیا مطلب ہے, میں نے اسے کیا لے کے کھانا ہے, انکنڈیشنل ہوں میں اس کے ساتھ. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میری رسپیکٹ کرے, مجھے باپ سمجھے, تو انسان کی سطح پہ آ گیا. تو میں نے کہا سیلفشنس کا ایک ایلیمنٹ آئے گا, کیونکہ میری نیچر ہے. صحیح ہے. انسٹنکٹ میں آ گیا, کیونکہ اینیمل بھی سیلفش ہے. اب اللہ کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جی کیا ٹرم ہے, تو میں نے کہا یا اللہ ٹرم تو مانے گا. اللہ نے کہا نہیں, میں نے نہیں, میری مرضی ہے, تو میری مانے گا یا میں تیری مانوں گا. تو جگہ کا فرق پڑ گیا, حیثیت کا فرق پڑ گیا, خالق اور مخلوق کا فرق ہو گیا. تو ہم دعا کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں, التجا کر سکتے ہیں, پھر اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرتے ہیں. نہیں, اللہ کے ساتھ ٹرمز تو کر سکتے ہیں. منت تو قرآن پاک سے ثابت ہے. آپ منت تو ایسے ہے, مجھے بھی سرپرائز تھا, میں نے پڑھا ریسنٹلی منتیں مانگی ہیں. لیکن آپ سے کی ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی, مجھے نہیں پتا 30 میں ضعیف حدیث میں کون سا عالم ہوں, لیکن آپ نے فرمایا منت کے بارے میں کہ اللہ بیوقوف سے کوئی مال نکلوا کے, اللہ تعالیٰ بیوقوف سے نکلوا کے مال اس کی جیب سے غریبوں کو دے دیتا ہے. تو کیا ہے اس میں؟ اگر میرے پاس کروڑوں روپے ہے, میں جا کے کہتا ہوں کہ جی میں ایک بچوں کے لیے اسکول بنا دوں گا, میرے پاس پیسہ بہت ہے, تو اس میں کیا ہے؟ اچھی بات ہے, ڈو سم تھنگ. لیکن منت کا تعلق آپ کی آخرت سے نہیں ہوتا. صحیح ہے. اٹس لائک یو آر پیئنگ اے ٹول. اچھی بات, ریچول ہے. میں اگین کہتا ہوں ریچول از انٹائرلی ڈفرنٹ. اٹس اے بیوٹی آف لائف. جب آپ بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں, گھوڑے پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کی شادیاں کرتے ہیں, دھمالے ڈالتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فطرت مبارکہ پہ ہمیں پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو گول گول گھماتا ہے. ریچول ہے کہ آؤ, اپنے علم کے باوجود آؤ, ڈالو ساری ادھر, کون سے تمہارے نالج ہے, کٹاؤ ٹنڈ کراؤ اپنی ادھر, ڈالو سر. تو اسی طرح سے کبھی کبھی منت بھی ہوتی ہے, اور کبھی کبھی نفل بھی مان لیے جاتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ تو محبت کی داستان ہے, اس میں تو کوئی, یہ تو کلٹ شلٹ والی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی, یہ آپ کا پرسنل میٹر. لیکن جب آپ اس کو فرقے میں ڈالتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہو گیا,
نظر ماننے سے یہ کام ہو جاتا ہے. منت مار سے میں کہتا ہوں بھاڑ میں چلے گئے نا, اچھی بلی عقل لے گئے, کدھر چلے گئے؟ نہیں, فرقے سے دور آ جائے نا. ویسے ایک بات ہے عام طور پہ تو اٹس ویری سرپرائزنگ فار می جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی کام کرنے یا کروانے کے لیے یہ جو ہے نا یہ چیز ہے, لوگ اولاد کے لیے وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے وظیفے ہوتے ہیں, وہ چلے ہوتے ہیں, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ انٹائر ریلیجن ہے. وہ تو اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لوگوں نے پریکٹسز کر کے نکال لیتے ہیں, ہر مذہب میں نکلتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تو نارمل پریکٹسز ہیں. یعنی تسبیح کی نہ جائے, تسبیح نکل آیا نہیں, نکلنے کی کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاؤ, نکلے گی کہاں سے؟ زبان سے کرنی ہے. ذہن تو کہیں گم ہوگا. صحیح ہے, ذہن کا کیا پتا بھائی صاحب. دیکھیے تو اللہ کو کیا ملتا ہے ویسے اس سے؟ اللہ کو تو اللہ بے نیاز ہے حضور. اللہ ساری کائنات اس کی تصویر. اللہ کو کیا ہے؟ آپ کنگ کی بات, سلطان السلاطین کو کیا چاہیے آپ سے؟ صحیح بات. تو بات یہ اکرام تو اس نے آپ کا کرنا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ کرنا. تو بات یہ ہے کہ آپ پڑھے نہ پڑھے, اللہ کو کیا فرق پڑا. اور اللہ نے ابھی جب سے آپ بیٹھے ہیں, جب سے کائنات پیدا ہوئی, آپ کو لگتا ہے اللہ کے ذکر سے خالی ہے؟ نہیں, بالکل. کوئی ایک اس میں مبارک مجھے بتائیں. ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے تسلی کر رہے ہیں. آپ اذان کو لے لیں, اذان کو لے لیں, 2 منٹ کی چیز ہے, ایک لمحہ بند نہیں ہو رہی. ایسے ہی درود پاک کو لے لیں, ایک لمحہ بند نہیں ہو رہا. یا سلاموں کی تسبیح پکڑ لیں, ایک لمحہ بند نہیں. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور کوئی نہیں کر رہا تو پرندہ کر رہا ہے, فرشتہ کر رہا ہے, کر رہے ہیں. صحیح ہے. اس معاملے میں تسبیح کرتے ہوئے یہ توقع ہوتی ہے, گمان اللہ سے ہوتا ہے اللہ بچائے گا. نظر آ رہا ہوتا ہے حضور کہ یہاں سے بچایا, یہاں سے بچایا, یہ یہاں پہ لگا تھا, آج گیا تھا. صحیح ہو گیا. تو نظر آتا ہے. وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا, میں کرامتے والی بات پہ نہ لے جائیں لوگ, اتنا میں ایک نارمل آدمی ہوں, لیکن آپ کو بہت ساری جگہوں پہ اللہ دکھاتا ہے. جب تسبیح کرتے ہوئے آپ کو ایک وقت ہوتا ہے نا, تو اللہ تیقن ہر آدمی میں ایک ڈیزائر پائی جاتی ہے. جب ہمارے پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو ہمارے اندر بھی ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. تو آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈز کہ اللہ نے کہا ہے میں نشانیاں دکھاؤں گا. صحیح ہے. تو اللہ دکھائے گا. جو لوگ تسبیح کرتے ہیں, مسلسل کرتے ہیں, وہ میری بات سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کو وہ دے ول وٹنس ان کمنٹس. اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ وہ رہ نہیں سکتے. جو بات میں نے اس وقت ان پہ پڑھ دی ہے, وہ رہ نہیں سکتے کہ وہ اب یہ اسپیل چل گیا نا, اب وہ کمنٹ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا گواہی نہیں دیں گے اللہ کی؟ وہ آگے کہیں گے جی اتنی دیر ہو گئی یہ ہو گیا, اتنی دیر ہو گئی یہ ہو گیا, ایسی زندگی تھی اب یہ بن گیا. اور سر بات سنیں, ایک چرسی موالی یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے بڑا تصویر اور کیا کرنا ہے؟ ایک جس کو بلا دیا گیا, وہ شیطان نے پھینکا میرے پر نوچ کے, اور اس نے اللہ کو دکھایا, اس نے کہا یہ پڑا پروجیکٹ ناصر افتخار, یہ پڑا 10-12 لڑکیاں, تھوڑے سے نشے تماشے, گیا فنش. کیا انسان ہے کیا؟ تو اس کے بعد اللہ نے مجھے کہا کیا کیا ہے, اتنی سی عمر میں خراب کر لیا اپنے آپ کو. میں نے کہا مجھے معاف کرے گا, کسی جگہ نہیں رہ گیا میں. کیا ہوتی ہے چکن جس کے پر نوچے ہوتے ہیں, کیا رہ جاتا ہے اس میں؟ چکن کے آپ کسی پرندے کے پر نوچے, آپ کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. نوبڈی از انٹرسٹڈ ان می. ایک وقت ہے جب میں نے دیکھا ہر دنیا ساری نے کہا چھوڑو, کیا اس میں کیا رہ گیا, آپ کا پیسہ ختم ہو رہا سر, اور بیماری آپ پہ, اور ڈپریشن ہے, تو میں دیکھوں آپ کے پاس کھڑا کون ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں, ایک بیوی رہ گئی تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو ایک وقت آیا اور میں نے اللہ کو کہا مجھے اس حالت میں قبول کرے گا. اللہ نے کہا وائی ناٹ, مجھے کیا پرابلم ہے, تجھے پرابلم ہے, اٹھ کے کھڑا ہو تو آ جا. تو میں چلا گیا. اب جب میں چلا گیا تو آج میں وٹنس نہ کروں کہ یہ چرسی موالی کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے. آج جب وٹنس دینے کی باری آئی اور پوچھا گیا تسبیح کیا کرتی ہے, مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا اللہ کا ثبوت, میں نے کہا بھائی صاحب میں باہر کیا مجھے تکلیف کرنے کی ضرورت ہے, جائیں جا کے آئنسٹائن میں ڈھونڈیں, کتابیں پڑھیں, مجھے کیا تکلیف ہے, میں ہوں. تو اگر کوئی تسبیح کرنی شروع کر دے, اور میرا یہ کلٹ نہیں ہے تسبیح, مجھے خود اللہ نے کہا کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میرا وے ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے گننا غلط ہو سکتا ہے بغیر گننا غلط ہو سکتا ہے کاؤنٹر غلط ہو سکتا ہے بیٹھ کے کرنی تھی اٹھ کے کرنی تھی, اس نے کہا پرندے کرتے ہیں ساری. تو میں اگر اپنے مائنڈ کو جانتا ہوں تو ویلیڈیشن آتی ہے مجھے سارے فیکٹرز کے ساتھ مل کے, گولڈن ریشو جب اچیو ہوتی ہے. صحیح ہے. اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں سجدہ کروں گا نا نماز میں, تو مجھے تو یہ کترینہ کیف دکھائے گا مائنڈ, کیونکہ اٹس مائنڈ, یہ کچھ بھی دکھا دے گا. حیات الدنیا کے لیے بنا ہے, اللہ کے لیے تو نہیں بنا, یہ اللہ کے لیے تو ہارٹس ہیں. صحیح ہے. اچھا, میں جب سٹول پاس کرنے کے لیے باؤل موومنٹ میں جاؤں گا, یہ نعوذ باللہ مجھے طواف دکھا سکتا ہے. اس قسم کے میں ناچنے کودنے والی مشین کے ساتھ, لیزر مشین کے ساتھ میں پیدا ہو گیا ہوں. اس کو میں نے کون سی اس کے اندر سے تسبیح نکالنی ہے جی؟ ہاں, ایک وقت آئے گا اگر آپ مسلم مزاجی سے لگے رہے تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کی تمنا میں ہے. ہر بندے کی تمنا میں پیس, ریلیکسیشن, سائلنس, ایک ڈپریشن لیس مائنڈ ہوتا ہے, ایک چمکتی ہوئی پلیجرفل زندگی ہوتی ہے جس میں اس کو اطمینان ہو.
اللہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے نا کہ میرے دوستوں کو غم اور خوف نہیں ہوتا, تو لوگ اس سے کرتے ہیں کہ یار تسبیح کر رہے ہیں اتنے خوف پڑ جاتے ہیں, یہ وہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں تسبیح شروع کی, 35 سال میں اللہ آپ کو دھت کر دے کیا؟ ایسی تو آپ اللہ آپ کے بچے پالنے والے پڑے ہوئے, آپ کے 100 کام اللہ نے آپ سے کام لینے, آپ کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے, تو جس کام کے لیے پیدا کیا اس میں آخرت تک پہنچنا, اللہ کی تلاش تو ایک پرائمری ایشو ہے. ماں باپ کی خدمت بھی کرنی تھی, بچے بھی پالنے تھے, جابس بھی, یہ بھی تو ساتھ میں حیات دنیا اور آخرت کے ساتھ حاصل آگے بڑھنا, وہ دعا ہے نا ہماری. تو اگر آپ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 50-60 کی عمر میں پہنچ کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ پیسہ دے دے, اور آپ کو ایک وقت ہے جس میں کہ میرے بندے پڑھ, صحیح, اب تو دھوپ سیکتا ہوا پڑھ, اب تو پڑھ جیسے طرح دل کرتا, اب تو کھول کے پڑھ, اب بغیر گنے پڑھ. تو لوگ پڑھتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو تسبیح کیا کرتی ہے اس کے اوپر میں ساری زندگی بولتا رہوں گا, پتہ اس کو چلے گا جو کرے گا. اور اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ تسبیح کرتی 4 مہینے کر کے دیکھ لے, اتنی دیر میں کر دیتی ہے. ٹیسٹ بتائیں نا, کون سی کیا کون سی چیز کی تسبیح؟ اینی تھنگ اٹ ڈیپینڈس اپون یور سرکمسٹانسز اینڈ سچویشنز. اور اللہ نے عقل ہمیں کی ہے, جو لوگ استاد بتاتے ہیں تسبیح اس کے اوپر تو میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں, ان کے نالج پڑھے ہیں, میری تو اوقات نہیں ہے, نہ میں جہارت کرتا ہوں. صحیح ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا اسلام پڑھیں گے, پیس کا اسم ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ یا ولی یا نصیر پڑھ لیں گے. اگر آپ نے معافی مانگنی استغفر اللہ پڑھ لیں گے. آپ سے محبت کرنی ہے درود ابراہیم تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. صحیح ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم درود ابراہیمی تو ان کی محبت کی وفاداری ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں اپنے ماں باپ سے بھی کرتا ہوں. صحیح, لیکن اللہ سے زیادہ نہیں کرتا. تو اسی طرح میں کہتا ہوں میں اپنے پروفٹ سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ جیسی نہیں کرتا لیکن پروفٹ جیسی تو کرتا ہوں. تو اللہ نے مجھے آزاد کر دیا کہ پروفٹ کی محبت میں کھول دیا, اور اپنی محبت میں بھی آزاد کر دیا. تو میں نے ملایا ہی نہیں کبھی کسی کو, تو میں درود ابراہیم پڑھوں گا. اسی طریقے سے مجھے پاس ہونا ہے, مجھے توقع ہے اللہ مجھے علم دے تو میں رب زدنی علما. تو اسی طریقے سے یہ چلتا جاتا ہے. آپ نے جو بھی آپ کے لیے تسبیح, اور ایک بڑا سادہ طریقہ ہے, قرآن پڑھنا شروع کریں, اللہ خود تسبیح دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. میرا کوشچن ہی اگلا یہ تھا جہاں سے آپ نے چھوڑ دیا ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کا مجھے اب طریقہ بتائیں. کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں. کمپلیکیشنز ہے, ضرور کرنا چاہیے. آپ تجوید سے ہیں, میری تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ڈیٹیلز نظامی جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس بھی وے سے آ جائیں آپ, اس کے بعد آپ ٹرانسلیشنز پڑھیں, اردو پڑھیں, انگلش پڑھیں, جو آپ کا دل کرتا ہے. آپ اساتذہ سے پڑھیں, علماء کرام سے پڑھیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں, ایکسپرٹس کے پاس جائیں, وہاں سے پڑھیں, اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور غور و فکر کریں. ٹھیک ہے, لیکن مسلسل پڑھیں. صحیح ہے, اکیلے پڑھیں, صحیح, جیسا پڑھا جاتا ہے پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, لیکن کانسٹنٹلی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو تھوڑا لیکن ہمیشہ کا پسند ہے. جو چیز دربار الہی میں پسند ہے نا وہ آپ کو لے جائے گی. ٹھیک ہے, میں تو بار بار ویڈیوز میں کہتا ہوں ایک رکوع پڑھ لیا کریں روز, اور ترجمے کے ساتھ پڑھا, نہیں سمجھ آ رہا نہ صحیح چھوڑ دیں. اللہ نے لکھا پتہ نہیں لگا کیا لکھا, چلے جائیں, آئے گا آپ کو 2 سال بعد اللہ بتائے. صحیح بات, آتا ہے نا. تو جب آپ اس میکینکس کو سمجھتے ہیں تو کویسچن فالز ہو گیا. صحیح بات. اچھا, اگر آپ چلیں تو سب سے پہلا کیا آپ کو بینیفٹ ہوا, غافلین میں سے نہیں لکھے گئے. اس سے بڑا فائدہ کیا ہونا کہ غافلوں میں سے آپ 10 آیتیں پڑھ لیں, باہر نکل گئے. کوشش تو کی نا سر, نہیں غافل میں آپ ہے ہی نہیں. غلطیوں کوتاہیوں میں ہوں گے, گناہوں میں. غافلین تو ایک بڑا اور درجہ ہے, سوئے ہوئے ہیں. صحیح بات. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اٹھے تھے نا, صحیح بات, تو آپ مر گئے تو اللہ کہتے ہیں یا اللہ اتنا ہی تھا. معافی مانگنے کے کوئی نہ کوئی بہانے ساتھ لے کے چلنے پڑیں گے. یہ ابدیت کی زندگی ہوتی ہے, ٹوٹی پجی زندگی ہوتی ہے. اس میں پرفیکشنز نہیں ہوتی ہیں, اس میں کاملیت اور عہدے اور درجے پتہ نہیں کن لوگوں کا, میرا تو وہ نہ دیکھیں جی, ذات دی کوڑ کرلی تشتیرہ نو جپے, میں نے اتنی اذیت پالی نہیں زندگی میں. صحیح ہے, نہ مجھے کمپلیکسز ہیں. اب میں پروفیسر صاحب جیسا بننے کی کوشش کرتا اپنی رہی صحیح زندگی بھی اجاڑ دوں پکڑ کے, تو میں نے کوشش کی, میں ناصر تخاری بننے کی کوشش کر, تو مجھے یہ سفائز کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر فائنل ریمارکس کوئی ہماری جو ہے نا آڈینس کے لیے. ٹھیک ہے, آڈینس کے لیے ریمارکس خاص طور پہ یوتھ, میرے جیسے جوان بچے جو ہیں. نہیں, آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, گڈ ہو گیا, آپ نے مجھے شارٹ دیا ہے, جیب دیا ہے, اچھی بات ہے. نہیں, میں دکھتا بڑا ہوں نہیں, سچی بات بتاؤں. دیکھیں یوتھ جو ہے نا, یوتھ کو اگر آپ مجھ سے کوئی میسج سننا چاہیں تو ساری زندگی لوگوں نے نا یوتھ کو نصیحتیں کی ہیں, ابیوز کیا ہے یوتھ کو. میں یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یوتھ کا تہاڈا کوئی قصور نہیں, یو آر ٹوٹلی فائن. ممتاز مفتی بول رہا ہے. نو, بیکاز میں گزرا ہوں یوتھ میں سے, میں اسی رستے سے آ رہا ہوں سر. میں اپنے پیچھے آنے والوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہنا چاہ رہا ہوں, کل کو انہوں نے بھی سننی ہے. آج وہ اس جگہ پہ نہیں ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ ہسٹری میں آرکائیو ہوگا, تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے. وی آر رسپانسبل. ہم نے اس پلانٹ ارتھ کو آگ کا ایک گولا بنا کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا ہے. اب ان کے ہاتھ جل رہے ہیں,
وہ کبھی کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے, کبھی کہہ رہے ہیں ہم نے زنا کرنا ہے, کبھی کہہ رہے ہیں شراب پینی, کبھی کہہ رہے ہیں آئس پینی. وہ ہم نے ان کو پاگل کر دیا ہے, اتنا دباؤ ڈال دیا ہے کہ یہاں پہ ملینز اور ٹریلینز کی باتیں اور جاہل حکمران. اور کیا اس پہ بات کرنی, یہ تو ایک ناطقہ سربے گریبان ہے نا, اس کو کیا کہنا ہے, سب کو پتا ہے. تو وی آر ریسپانسبل. یوتھ کی چھوڑے, اس کو کیا پیغام ہے, پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم مارے جائیں گے, ٹھیک ہے. یوتھ کا اللہ جاننے والا, اللہ ان کو ہینڈل کر لے گا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یوتھ کو پتا ہے ان کو کیا کرنا ہے, یہ دنیا ان کی ہے. یہ اب آئی ڈونٹ نو, آپ کے بھی تھوڑے تھوڑے وائٹ آ رہے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا آپ, لیکن میچورٹی میں تو اللہ کے فضل سے آپ ہیں. تو اب جو دنیا ہے نا, یہ 18-20 سال کی یوتھ کی ہے. وہ اس کو جناب الٹا دیں, اس کو آگ لگا دیں, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم نے جیسی دی ہے نا وراثت, اس کی فکر کریں کہ ہم نے ایک گھر آپ لڑائی جھگڑے والا دے دیتے ہیں, اولاد بعد میں قتل ہوتی پھر لڑ کے, تو آپ اولاد کو نصیحتیں کر گئے کہ دیا گیا ہے جناب اٹھا کے. صحیح بات. ایک ڈاکو اپنے بچوں کو کیا وراثت دے رہا ہے, کیا نصیحت کر رہا ہے. اگر ایک پورن ایڈکٹ اگر سیڑھیاں اترتا ہے اور اس کی بیوی اسے بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور یہ پورن دیکھ رہا تھا رات کو, مجھے بتائیے کیا وہ اتھینٹک ہے آدمی, اس کے پاس اتھارٹی ہے, مورل ویلیو اس کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو روکے گا, لیکن روکے گا اس کے باوجود کیونکہ سارے روکتے ہیں, تو اٹ ول ناٹ ورک. تو یوتھ کی نصیحت نے کیا کام کرنا ہے, یوتھ کا یہ اینڈ ہو گیا, اس بار ختم کرو, تو تھوڑا اور نہ سنا لیں ان کو, واچ ٹائم تو لے لیں. ٹھیک ہے, دیٹس آل. اللہ یوتھ کا بھلا کرے. اور کہاں پیدا ہوگی, میں پاکستان کو ملون نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کن لوگوں کے یہاں پیدا ہوگی. دیٹس آل اباؤٹ. And that's not our problem. That's all our That's problem. not our problem. اور یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. میں نے آج جو مزے کی چیز سیکھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بھائی جس چیز کی سمجھ نہ یہ بہت ہی میں لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. باقی ایک میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا, لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں, سادہ بھی ہوتے ہیں, جو ضروری تربیت ہے وہ کرنی ہوتی ہے, اس میں مذائقہ نہیں ہے. اپنا دین بھی پڑھانا ہوتا ہے, اچھے برے سے روکنا بھی ہوتا ہے, لیکن اوور آل اگر آپ تھوڑا سا لوگ مجھے نیگیٹیوٹی میں نہ جائیں, رائٹ ناؤ دیر از نو ہوپ. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ہماری یوتھ کے لیے کوئی ہوپ نہیں. اللہ خیر کرے. میں بہت ہی ونمرتا اور آدرش کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. جی اللہ کے رحمت کی امید ہے, وہ فیکٹس کی بات کر رہے تھے. تو بالکل عزازیل صاحب جو تھے وہ ابلیس بن گئے اس وجہ سے کہ نا امید ہونے کی وجہ سے. میرے خیال میں ون مور لائن پلیز, اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو نا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے جوان بچوں سے بڑی ہمدردی ہے, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. صحیح ہے. اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے, لیکن ان سے پہلے ہمیں دے تاکہ ہم ان کو ہدایت آگے اس قابل کر سکیں. باقی اگر آپ اللہ پہ چھوڑیں, اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ تو سب کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ از آلویز دیئر, بٹ رائٹ ناؤ جو نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسنگ ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ناصر بھائی, موسٹ ویلکم. بہت اچھا لگا آپ کے پوڈ کاسٹ سے, دیٹ واز اے ویری ہائی پوڈ کاسٹ. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.